پوچھا ہے حرم شریف میں 10 رکعت تراویح، حرم شریف میں 10 رکعت تراویح پڑھائی جا رہی ہے، جبکہ ہم نے سنا ہے کہ تراویح 20 رکعت ہوتی ہے اور 8 رکعت والا قول غلط ہے، تو یہ 10 رکعت تراویح کون سے مسلک کے حساب سے ہے؟ دیکھیں تراویح 20 رکعت ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تراویح شروع کرائی تھی، موطا امام مالک کی مرسل حدیث ہے، اور اس میں ہے کہ 20 رکعت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کرائی تھی۔ وہ جو 8 رکعت والی حضرت عمر سے منقول حدیث ہے وہ مضطرب ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا لا یصح الاستدلال بہ، اس حدیث سے استدلال درست نہیں ہے۔ اور وہ جو 8 رکعت موطا امام مالک کی حدیث ہے، 2 اور وجہ سے بھی وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ اس کی وجہ پہلی تو یہ کہ خود جو موطا امام مالک کی جو خود مؤلف ہیں امام مالک، وہ اس حدیث کو نہیں مانتے، اسی وجہ سے ان کا بھی 8 رکعت کا قول نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کہ صحابہ یا تابعین نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہو، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر نے اگر 8 رکعت شروع کرائی ہوتی تو اس دنیا میں کہیں تو ہو رہی ہوتی نا، کہیں بھی نہیں ملتی، بلکہ اس کے خلاف ملتی ہیں۔ اور کثرت سے جو روایتیں ہمیں ملتی ہیں وہ 20 رکعت ملتی ہیں۔ اس کے بارے میں میرا ایک آڈیو بیان ہے، اس میں نے پوری روایتیں دھڑا دھڑ پڑھ کے سنائی ہیں لوگوں کو کہ کتنی زیادہ حدیثیں منقول ہیں صحابہ کرام سے 20 رکعت پر۔ تو وہ دور سے لے کے آج تک صدیوں تک حرم میں 20 رکعت تراویح ہی ہوتی رہی ہیں۔ لوگ ہم سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ اگر آپ حرم کے عمل کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں تو حرم میں تو رفع الیدین بھی ہوتا ہے، حرم میں تو زور سے آمین بھی ہوتی ہے، تو یاد رکھیے حرم کا عمل دلیل نہیں ہے، لیکن حرم کا وہ عمل جو 1400 سال سے ہوتا آ رہا ہو وہ ضرور دلیل ہے، کیونکہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ حرم میں رفع الیدین بھی ہوا ہے اور بغیر رفع الیدین کے نمازیں بھی پڑھی گئی ہیں، آج بھی پڑھی جاتی ہیں، کچھ رفع الیدین کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے۔ جب احناف کی صدیوں تک حرمین پر حکومت رہی ہے تو رفع الیدین نہیں ہوتا تھا، تو رفع الیدین میں تو دونوں رائے ہیں، کرنے کی بھی ٹھیک ہے، نہ کرنے کی بھی ٹھیک ہے، لیکن صدیوں سے ایک تراویح بھی، ایک رمضان بھی ایسا نہیں آیا جس میں 20 رکعت سے کم 1 رکعت بھی ہوئی ہو۔ مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں اور مسجد قباء میں بھی 20 رکعت ہوتی ہے۔ تو سعودی عرب کے ایک عالم ہیں شیخ عطیہ سالم، جو مدینہ یونیورسٹی کے پرنسپل رہے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے، آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، اس کا نام ہے التراویح اکثر من 1000 عام، 1000 سال سے زیادہ تراویح حرمین میں، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا۔ تو حرم کا عمل حجت نہیں ہے، لیکن حرم کا وہ عمل جو صدیوں سے چلا آ رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ مسجد حرام اور مسجد نبوی جو اسلام کا گڑھ ہیں، وہاں ایک گمراہی کو 1400 سال کیسے چلنے دیں گے؟ ایک غلطی اگر ہوتی ہے تو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، 1400 سال سے ایک چیز ہوتی آ رہی ہے، 1 رکعت بھی اس میں کم نہیں ہوئی ہے۔ اور میں نے بتایا کہ 8 رکعت والی جو حدیث ہے موطا امام مالک کی، وہ بھی ضعیف حدیث ہے، اس سے استدلال درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے ضعیف ہونے کی وجہ بھی بتا دوں، مضطرب ہے وہ، اس کے جو راوی ہے وہ راوی بہقی میں جو حدیث بیان کرتا ہے وہ 20 رکعت والی بیان کرتے ہیں، ایک اور جگہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر 13 رکعتیں پڑھاتے تھے، تو وہ راوی کسی ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے۔ ایک جگہ کہتا ہے موطا امام مالک میں کہ حضرت عمر نے 8 پڑھائی، بہقی میں وہ حدیث بیان کرتے ہیں، اس میں کہا ہے کہ جی 20 پڑھائی ہیں، اور ایک جگہ بیان کرتے ہیں کہ 13 پڑھائی ہیں۔ تو اسی وجہ سے محدثین نے اس کو مسترب قرار دیا کہ راوی کسی ایک بیان پہ ٹکتا نہیں۔ تو اسی وجہ سے چاروں امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، یہ تو بہت بڑے محقق تھے، ان چاروں نے یہ اسی پہ فتویٰ دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل کا بھی جو مختار قول ہے، جو ان کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 20 رکعتیں، اور امام مالک کے نزدیک تو 20 سے بھی زیادہ ہیں، لیکن مالکیہ کا عمل 20 ہی پر ہے۔ اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ وہ تو سب کو پتہ ہی ہے کہ 20 رکعت کے قائل ہیں، آج بھی انڈونیشیا، ملیشیا میں آپ چلے جائیں، اور آپ اگر 150-200 سال پہلے اسلامی تاریخ میں جاتے ہیں تو پوری دنیا میں 20 رکعت سے کم کہیں بھی نہیں ہوتی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ تو علامہ شامی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب ہر جگہ 20 رکعتیں ہو رہی ہیں، تو کہیں بھی ہمیں یہ گواہی ملتی ہے کہ 20 رکعتیں ہوتی تھیں۔ اس کے بعد پھر لوگوں میں تبدیلی آئی اور لوگوں نے کہا کہ یہ دلیل ہے، فلانی دلیل ہے، یہ دلیل ہے، اور دلائل بھی کمزور ہیں، تو اس لیے جو سنت عمل ہے وہ 20 رکعتیں ہیں۔ جو جن لوگوں نے کہا اس میں اختیار ہے جتنی چاہے پڑھو، یہ اس لیے درست نہیں ہے کہ شریعت میں آپ جو ہے نا جتنا منقول ہوتا ہے اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے، تو اس لیے کوئی 20 رکعت سے کم تھکاوٹ کی وجہ سے پڑھتا ہے، پڑھی نہیں جا رہی، یا کسی عذر کی وجہ سے پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن بلا عذر یا اس رکعتوں کی تعداد کو خود سے متعین کر دینا کہ جی جتنی چاہے پڑھو، ایسا نہیں ہے۔ یعنی اس میں جو شریعت کی تعیین ہے نا، اسی کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا، کیونکہ نوافل میں اتنی بڑی جماعت جائز نہیں ہے۔
میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا کہ نوافل کی جماعت اتنے بڑے پیمانے پر جائز نہیں ہے، تو بعض لوگوں نے نیچے تمسخر کیا ہوا تھا، مذاق اڑایا ہوا تھا، اسماعیلیاں بھیجی ہوئی تھی کہ یہ دیکھو بغیر دلیل کے مفتی صاحب بات کر رہے ہیں۔ تو میری ان لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر نوافل میں اتنا بڑا اجتماع جائز ہے تو عید کی رات کیوں نہیں کر لیتے بھائی؟ پھر یہ کیا بات ہے کہ چاند نظر آیا اور آپ نے نوافل کی جماعت چھوڑ دی جو عشاء کے بعد آپ اتنی بڑی جماعت کرتے ہیں؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ کیونکہ یہ صرف رمضان میں ثابت ہے، تو آپ کو رمضان میں ہی اجازت ہے، رمضان کے علاوہ آپ اتنا بڑا نوافل کا اجتماع نہیں کر سکتے، تو جتنا ثابت ہے اتنا ہی اجتماع کرنا پڑے گا، اس میں بھی کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ جب وقت میں کمی بیشی نہیں کر سکتے کہ رمضان میں ہے تو رمضان کے علاوہ آپ جماعت نہیں کرا سکتے، تو رمضان میں جتنی رکعتیں منقول ہیں اتنی ہی کرا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کرا سکتے آپ، نہ اس سے کم کو آپ سنت قرار دے سکتے ہیں۔ کم اگر شرعی عذر کی بیس پہ پھر تو ٹھیک ہے، کیونکہ سنت موقدہ ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ تو حرم میں جو 10 رکعتیں ہو رہی ہیں، اس کا جواب بھی ہو گیا اسی میں کہ وہ کسی عذر کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ ارادہ تو ان کا یہ تھا کہ بالکل بھی نہ ہو، لیکن کہا کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کہ وائرس پھیلا ہوا ہے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا چلے جی آدھی تو ہو جائے تاکہ کچھ تو ہو، باقی لوگ گھر جا کے پڑھ لیں اپنی باقی رکعتیں، کوئی جماعت فرض تو نہیں ہے اس کی تراویح کی۔ کیا صرف 1 سال کے پیسوں پر زکوٰۃ دیں گے سونے پر جب 1 سال گزر جائے؟ اچھا، اسی میں یہ بھی ہے کہ یہ جو 8 رکعت پر صحیح بخاری کی حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ تراویح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دفعہ پڑھی ہے اور وہ صرف رمضان میں پڑھی ہے، تو وہ کتنی پڑھی ہیں وہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے۔ حضرت عمر کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ 20 پڑھی ہوں گی، کیونکہ حضرت عمر بدعتی نہیں ہو سکتے کہ اپنی طرف سے رکعتیں متعین کر دیں۔ تو حضرت عمر نے جماعت بھی لی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ نبی نے رمضان کی 3 راتوں میں جماعت سے اتنا بڑا کراؤڈ تھا نماز پڑھائی ہے، تو حضرت عمر نے وہیں سے جماعت بھی لی ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جماعت وہاں سے لے لی، رکعتیں اپنی طرف سے فٹ کر دیں اس میں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا صرف 1 سال کے پیسوں پر زکوٰۃ دیں گے سونے پر جب 1 سال گزر جائے تو زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ کیا اسی طریقے سے 1 سال میں جتنی سیلری آئی ہے صرف اس پر زکوٰۃ نکلے گی، یا جتنے پیسے پاس ہیں ان سب پر زکوٰۃ نکلے گی؟ سہیل بنگلور سے۔ بھائی جتنے پیسے پاس ہیں سب پہ زکوٰۃ ہوگی، ایک دن پہلے بھی جو پیسے آئے ہیں نا ان پر بھی دینی پڑے گی، اور ایک دن پہلے جو پیسے خرچ ہو گئے ان کی زکوٰۃ بھی خطہ۔ اعتکاف میں آن لائن ٹیوشن پڑھانا، موجودہ وبا کی وجہ سے قاری صاحبان آن لائن ٹیوشن پڑھا رہے ہیں، تو کیا اعتکاف میں بیٹھ کر بھی آن لائن ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں یا نہیں؟ عبداللہ پنجاب سے۔ بھائی پڑھا سکتے ہیں، قرآن ہے پڑھا سکتے ہیں، بے شک فیس لے کے ہی پڑھا رہے ہو، لیکن دل میں نیت دین کی خدمت کی کریں، ضمناً فیس بھی لے لیں۔ تو اصل نیت جو ہے نا پیسہ کمانا نہیں ہونا چاہیے، تو اصل نیت قرآن کی خدمت ہونی چاہیے، پھر اگر وہ تعلیم کی اجرت بھی لے لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ میرا گلا بیٹھا ہوا ہے اس لیے میں اس اسٹائل میں بات کر رہا ہوں۔ فلیٹ کے لیے جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ، میں نے فلیٹ خریدنے کے لیے کچھ رقم جمع کی ہے، کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ عبداللہ کراچی سے۔ جی ہاں، رقم پہ بہرحال زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، چاہے آپ نے فلیٹ کے لیے ہی کیوں نہ خریدی ہو، بلکہ شادی کرنے کے لیے بھی اگر آپ کے پاس پیسے رکھے ہوئے پھر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ روزے میں غسل کا طریقہ، روزے میں غسل کا طریقہ کیا ہوگا؟ میں نے غسل کے دوران ناک کی نرم ہڈی تک پانی لے لیا تھا، اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ زہیب محمد انڈیا سے۔ بھائی روزے میں غرارہ نہ کریں، منہ بھر کے قلی کریں اور ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچا دیں تو بس کافی ہے، بہت زیادہ اندر نہ کھینچیں اس کو۔ 15 شعبان کے بعد قضا روزے رکھنا، کیا 15 شعبان کے بعد قضا روزے رکھ سکتے ہیں؟ بنت عبداللہ انڈیا سے۔ جی رکھ سکتے ہیں، پہلے رکھ لیں تاکہ رمضان میں کمزوری نہ ہو۔ اپنا مسلک کب چھوڑ سکتے ہیں؟ کن موقع پر امام حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کو چھوڑ کر دوسرے اماموں کو فالو کیا جا سکتا ہے؟ تفصیل سے وضاحت فرمائیں۔ حسان کے پی کے۔ دیکھیے اپنے مسلک کو خواہشات کی بیس پہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک اہل حدیث کا فون آیا کہ ولی کی اجازت کے بغیر میں کسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا جائز ہے۔ پھر مجھے خیال ہوا، میں نے کہا آپ کا مسلک کیا؟ کہنے میں اہل حدیث۔ میں نے کہا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ کہنے لگے کیوں؟ قرآن حدیث کی روشنی میں آپ بتائیں۔ میں نے کہا اب تک قرآن حدیث کی روشنی آپ اہل حدیث علماء سے ڈلوا رہے تھے اپنے اوپر، اب حنفی عالم سے کیوں ڈلوا رہے ہو؟ تو اس کا مطلب آپ کا مقصد حق کی تلاش نہیں ہے، آپ خواہشات کے غلام۔ فقہ حنفی میں تو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح جائز ہے، تو لیکن آپ جس فقہ کو فالو کر رہے ہو اس میں جائز نہیں ہے، تو ایک ہی کو فالو کریں ساری زندگی، اور اگر چینج کرنا ہے تو پھر پورا چینج کریں، آدھا ادھر سے آدھا ادھر سے آدھا ادھر سے، یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ خواہشات کے غلام ہیں۔ تو اسی بیس پہ علماء کا یہ قول ہے کہ کوئی حنفی، شافعی یا مالکی یا حنبلی مسلک کو فالو کرتا ہے تو پھر وہ اسی کو فالو کرے۔ ہاں جہاں شدید ضرورت ہو، گنجائش ہو، وہاں اس مسلک کے علماء خود فتویٰ دے دیتے ہیں
وہ خود اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ دوسرے فقہ کو فالو کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے آپ کو اجازت نہیں ہے اس کی، وہ خود بعض صورتوں میں اجازت دے دیتے ہیں۔ وہ کون کون سی صورتیں ہیں وہ فقہ میں پڑھائی جاتی ہیں، جب مدارس میں پڑھتے ہیں مفتیان کرام تو ان کو بتائی جاتی ہیں، وہ ایک تفصیلی موضوع ہے۔ تو اگر کوئی شدید مجبوری ہو تو پھر اس میں علماء خود ایک اصول اور ضابطے ہیں، ان اصول اور ضابطوں کی روشنی میں فتویٰ دے دیا جاتا ہے، خود سے عامی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ پھر یہ ایک شہوت پرستی کا دروازہ کھل جاتا ہے اس سے، اور دین جو ہے نا وہ ایک مذاق بن جاتا ہے اس صورت میں۔ تراویح میں پورا قرآن سننے کی فضیلت، کیا تراویح میں قرآن پاک سننے کی علیحدہ سے کوئی فضیلت ہے؟ اگر چھوٹی صورتوں سے تراویح پڑھی جائے تو اس میں ثواب میں کمی تو نہیں آئے گی؟ صحبان اسلام آباد، چھوٹی صورتوں سے تراویح پڑھیں گے تو بھی تراویح ہو جائے گی، لیکن تراویح میں پورا قرآن سننا یہ سنت عمل ہے۔ وجہ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے رمضان میں، اور اصل تو دلیل ہے حضرت عمر کا عمل، کہ حضرت عمر نے جب صحابہ کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا تو وہ حافظ قرآن تھے، تو صحابہ کا مقصد حافظ قرآن کے پیچھے نماز پڑھنے کا مطلب ہی یہی تھا کہ قرآن مکمل ہو جائے۔ وجہ اس کی یہ کہ ویسے تو صحابہ بھی اپنے طور پہ نماز پڑھ سکتے تھے نا تراویح، تو حضرت عمر جب مسجد میں آئے دیکھا سب لوگ کسی نہ کسی قاری کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر نے سب کو ایک پہ جمع کر دیا۔ تو صحابہ جو پہلے الگ الگ قاریوں کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے ان کا مقصد بھی قرآن سننا تھا، کیونکہ وہ خود سے ہر ایک حافظ نہیں تھا۔ تو بعد میں ابی بن کعب کے پیچھے جب نماز پڑھی ہے تو وہ بھی اسی وجہ سے کہ سب کا قرآن کمپلیٹ ہو جائے، کیونکہ صحابہ سارے حافظ نہیں تھے، تو وہ حافظ کے پیچھے تو اس لیے پڑھا جاتا ہے نا کہ قرآن ہو جائے۔ تو اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ رمضان میں تراویح میں قرآن کا کم سے کم ایک دور مکمل کر لینا یہ سنت عمل ہے۔ روزے میں احتلام، اگر کسی کو روزے میں احتلام ہو جائے اور اسے ڈاکٹر نے نہانے سے منع کیا ہو تو کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ عامر صاحب انڈیا سے۔ روزے کا احتلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، روزہ غسل یعنی حالت جنابت میں بھی ہو جاتا ہے، روزے میں طہارت ضروری نہیں ہے، البتہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو ٹھنڈے سے منع کیا ہوگا، گرم سے نہا لو بھائی۔ اچھا بھائی، لیڈیز کسٹمرز کو دیکھنا کیسا ہے؟ بہت ڈینجرس سوال ہے۔ لقمان صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، کپڑے کی دکان پر جب کام کرنے آتے ہیں، لقمان صاحب اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اب آپ کی خیر نہیں ہے گھر میں، کپڑے کی دکان پر جب کام کرتے ہیں تو لیڈیز کسٹمر بھی آتی ہیں اور انہیں دیکھنا بھی پڑ جاتا ہے، کیا یہ بد نظری ہوگی؟ اگر صرف کسٹمر کی نیت سے دیکھیں، یعنی ان کا مقصد کسٹمر کی نظر سے دیکھیں تو کیا حکم ہوگا؟ یعنی there are a lot of types of نظرز، یعنی دیکھنے کی بھی بہت ساری قسمیں دریافت ہو گئی ہیں، کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ تو بھائی جو خواتین آتی ہیں اگر ضرورت سے ان کو دیکھنا پڑے تو جائز ہے، بشرطے کہ دل کو صاف رکھا جائے، اور اگر آپ کو دیکھنے سے کوئی برے خیالات آ رہے ہیں تو پھر جائز نہیں ہے، لیکن ضرورت سے دیکھنے کی اجازت ہے، کیونکہ پردہ اصل میں عورت پہ فرض ہے، جو بنیادی ذمہ داری ہے نا پردے کی وہ عورت کی ہے۔ مرد کے لیے عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے فتنے کے خوف سے، تو اگر فتنے کا خوف نہیں ہے اور ضرورت بھی ہے تو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جہاں رش ہوتا ہے کسٹمر اگر آپ دیکھتے ہی نہیں ہیں تو چوری ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے اور بھی مسائل ہوتے ہیں، تو مجبوری میں جائز ہے، لیکن دل کو آپ صاف رکھیں اور تاڑ تاڑ کے نہ دیکھیں، ایسے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں جیسے اب آپ کو پتہ ہے کیسے دیکھ رہے ہیں، یعنی جو لوگ غلط طریقے سے دیکھتے ہیں وہ کیسے دیکھتے ہیں۔ زانی لڑکی سے نکاح کا حکم، کیا زانی لڑکی سے نکاح کیا جا سکتا ہے جس نے توبہ کر لی ہو، جبکہ قرآن میں آیا ہے کہ زانی مومن پر حرام ہے؟ علی دہلی۔ زانی لڑکی مومن پر حرام ہے، وہ جو زانی لڑکی مومن پر حرام ہے نا، قرآن میں آتا ہے وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھیں، حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ جو قرآن مجید میں آیا ہے کہ زانی کی رغبت زانی عورت کی طرف، اور زانی عورت کی طرف رغبت بھی صرف زانی مرد ہی کی ہوتی ہے، تو اس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا کہ کسی سے محض زنا کی بیس پر اس کی طرف رغبت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ باقی زانی لڑکی سے نکاح جائز ہے، اگر اس نے توبہ کر لی ہو تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ مشورہ کیا ہے، کیا دیا جائے گا، مشورہ ایک الگ چیز ہے، میں صرف شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں، مشورہ نہیں دے رہا کہ آپ کریں یا نہیں کریں، وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ ہیوی ڈپازٹ پر زکوٰۃ کا حکم، اگر ہم ہیوی ڈپازٹ پر کسی گھر میں رہ رہے ہیں جس کا ہم کرایہ نہیں دے رہے اور ہمارا ڈپازٹ ان کے پاس جمع رہتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ہم کس طرح نکالیں گے؟ محمد ارباز خان یو پی سے۔ بھائی جس طرح ساری دنیا زکوٰۃ نکالتی آپ بھی اس طرح سے نکالیں، آپ کے پاس جو پیسے پڑے ہوئے ہیں ان میں سے زکوٰۃ دے دیں، یعنی اگر آپ نے 1 لاکھ ڈپازٹ رکھوایا ہوا ہے تو 2500 زکوٰۃ آپ کسی سے ادھار لے کے دے دیں یا اپنے پاس سے دے دیں۔ باقی ہیوی ڈپازٹ دینا اور اس کی بیس پہ گھر کا کرایہ نہ دینا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ نے مالک مکان کو گویا قرض دیا ہے اور آپ اس سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہو کہ آپ مالک مکان کو کرایہ نہیں دے رہے، تو یہ معاملہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ٹوٹتے تاروں کی حقیقت، دعا مانگنا کیسا ہے؟
میں نے اکثر لوگوں کو ٹوٹتے تاروں سے کوئی چیز مانگتے ہوئے یا دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ معاذ مسقط سے بالکل حرام ہے، ناجائز ہے ستاروں سے دعا مانگنا، اور ٹوٹتے تاروں سے کوئی ستاروں کا کوئی دعا کی قبولیت کبھی کوئی اس سے وہ نہیں ہے۔ یہ تارے ٹوٹتے ہیں، رگڑ لگتی ہے ہوا میں تو ٹوٹ جاتے ہیں، اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شیاطین کو مارنے کے لیے بھی ستاروں کو توڑا جاتا ہے۔ حافظ سامع نہ ہو تو قرآن سے سن سکتے ہیں اگر کوئی حافظ تراویح پڑھا رہا ہے، مگر کوئی حافظ مقتدی نہیں تو کیا کوئی مقتدی قرآن شریف لے کر اس کا سن سکتا ہے اور غلطی بتا سکتا ہے یا نہیں؟ ضامن صاحب انڈیا سے، نہیں بتا سکتا۔ امام کو لقمہ وہی دے سکتا ہے جو امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو، وہی سامع، تھرڈ پرسن نہیں کر سکتا یہ کام۔ تراویح میں ختم قرآن پر دعوت کا حکم۔ تراویح میں ختم قرآن کے موقع پر مٹھائی تقسیم کرنا یا دعوت طعام کرنا کیسا عمل ہے؟ محمد انس کراچی سے، بہت برا عمل ہے، غلط رسم ہے، حرام و حلال سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن اچھی رسم نہیں ہے، چھوڑ دینا چاہیے۔ وضو میں داڑھی کے نیچے پانی پہنچانا کیسا ہے؟ وضو میں ایک فرض یہ ہے کہ پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرہ دھویا جائے، تو جس حصے پر داڑھی ہوتی ہے وہاں کھال تک پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے، یا داڑھی کے بالوں کو اوپر سے گیلا کر کے بھی فرض ادا ہو جائے گا؟ نیز انگلیوں اور داڑھی کے خلال کا کیا طریقہ ہے؟ اسحاق خان کراچی سے۔ گھنی داڑھی ہے تو کھال تک پانی پہنچانا واجب نہیں ہے، بس خلال کرنے سے بھی اور داڑھی کے اوپر حصے پانی بہانے سے بھی فرض ادا ہو جائے گا۔ خلال کا طریقہ اس طرح ہے کہ یوں کر کے آپ انگلی سے جو ہے نا ایسے ایسے خلال کریں۔ اعتکاف میں کھانا پکانا، کیا اعتکاف میں عورت کے لیے کچن میں کام کرنا درست ہے؟ فردوس انڈیا سے۔ اعتکاف میں جو بنیادی ضرورتیں ہیں نا ان کے لیے اعتکاف والے کمرے سے باہر نکلنا جائز ہے۔ ان ضرورتوں میں کھانا کھانا بھی ہے، تو ظاہر ہے کھانا پکے بغیر کھائے نہیں جا سکتا، تو کسی خاتون کو اگر کھانا کھانا ہے اس ضرورت سے وہ کچن جا کے پکا کے لے آتی ہیں اور کھا لیتی ہیں وہیں اپنے اعتکاف والے کمرے میں بیٹھ کے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر وہ سارے گھر والوں کے لیے وہاں جا کے کھانا پکا رہی ہیں تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف میں فیس بک استعمال کرنا، اعتکاف میں کسی عالم کی قرآن پاک کی تفسیر فیس بک پر دیکھیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ بنت منیر انڈیا سے۔ اعتکاف ہو یا اعتکاف سے باہر ہوں، فیس بک کا استعمال اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی، تو اچھا استعمال اعتکاف میں بھی جائز ہے اور اعتکاف سے باہر بھی جائز ہے۔ جو برا استعمال ہے وہ جیسے باہر جائز نہیں ہے تو اعتکاف میں تو اور بھی زیادہ جائز نہیں ہے، تو اس لیے اس میں اگر کوئی اچھی چیز دیکھی جا رہی ہے، بیان وغیرہ سنا جا رہا ہے، کوئی دینی پروگرام دیکھا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا مرنے والے کی بات پوری کرنا لازم ہے؟ میں خالہ کی، یہ سارے مسائل جو ہے نا یہ آج کل انہی چیزوں سے متعلق آ رہے ہیں، رمضان میں بھی کہہ رہے ہیں میں خالہ کی لڑکی کو پسند کرتا ہوں، مجھے پسند کرتی ہے، ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن والدے کہتے تھے کہ میں اپنی لڑکی کی شادی رشتہ داروں میں نہیں کروں گا، اب ان کی وفات کے بعد خالہ اس رشتے پر تیار نہیں ہے، کیا کرنے؟ مرنے والوں کی بات پوری کرنا شرعاً ضروری ہے؟ محمد حافظ مظفر نگر۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، لن ترى للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وصیت کر کے چلے گئے ہیں کہ نکاح سے بہتر محبت کرنے والے میں کوئی چیز نہیں ہے، تو جب یہ خالہ کی لڑکی کو پسند کر رہے ہیں وہ بھی کر رہی ہے تو حدیث کے مطابق ان دونوں کا نکاح ہو جانا چاہیے۔ والد صاحب نے جو یہ وصیت کی ہے کہ میں نہیں وہاں کرنے دوں گا، یہ وصیت کالعدم ہے، زندگی میں بھی کالعدم تھی اور مرنے کے بعد بھی کالعدم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ والد سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے، اس سے ان کے درجات بلند ہوں گے۔ یہ جو الفاظ انہوں نے کہے ہیں فلاں جگہ شادی کرو فلاں جگہ شادی نہیں کرو، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اس کا نہ والدین کے حقوق سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ صف پوری کرنے کے لیے مستورات کے آگے سے گزرنا، آج کل گھروں میں تراویح ہوتی ہے، مستورات کی صف مردوں کے پیچھے ہوتی ہے، کیا مرد اپنی صف پوری کرنے کے لیے مستورات کے آگے سے گزر سکتا ہے؟ عبد الواسع ٹیکسلا سے۔ جی ہاں، تپڑ ہے تو گزر سکتا ہے اگر ہمت ہے تو۔ زکوٰۃ کس کو ادا کریں؟ آج کل اکثر لوگوں کے پاس 50,000 مالیت ہوتی ہے لیکن ان کے ہاں غربت ہوتی ہے، کیا انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ عبد الجبار سعودی عرب سے۔ جس آدمی کے پاس 50,000 روپے موجود ہوں، کیش کی صورت میں، سونا یا چاندی کی صورت میں، یا تجارتی مال ہے، یعنی ایسا مال جو اس نے بیچنے کے لیے خریدا ہوا ہے، تو ان چار چیزوں کی مالیت کسی کے پاس 50,000 ہوگی تو شریعت اس کو غریب نہیں مانتی ہے، وہ ہم اس کو غریب کہہ رہے ہیں۔ اسلام میں وہ غریب نہیں ہے بلکہ اس پر تو زکوٰۃ لازم ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کی تو بہت ساری ضرورتیں ہیں جو 50,000 میں پوری نہیں ہو سکتی، تو اسے چاہیے کہ پہلے وہ 50,000 سے اپنی ضرورت پوری کرے، پھر وہ جب صحیح معنوں میں غریب ہو جائے گا پھر وہ زکوٰۃ لے۔ یا کسی کے پاس 50,000 روپے ہیں مگر قرضہ 50,000 سے زیادہ ہے،
تو وہ بھی شریعت میں غریب ہے، تو ایسے غریب کی مدد کی جا سکتی ہے۔ یا کسی کے پاس 50,000 روپے ہیں لیکن کوئی ایسی ضرورت آ گئی ہے اس کو کہ وہ 50,000 روپے اس کے لیے کافی نہیں ہے، تو پھر شریعت اس کو زکوٰۃ کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے پہلے وہ اپنی ضرورت میں وہ پیسے خرچ کرے گا، اس کے بعد جب وہ پیسے مالیت سے کم ہو جائیں گے پھر آپ اس کو زکوٰۃ دیں۔ یہ ہمارے ہاں ایک عجیب حماقت چل رہی ہے، لوگوں نے گولڈ رکھا ہوا ہے اور زکوٰۃ مانگتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ بھئی آپ کے پاس تو گولڈ ہے تو وہ کہتے ہیں وہ آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے ہم نے، تو بھئی آڑا وقت آ گیا نا، اب آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے، تو اسلام پہلے کہتا ہے کہ پہلے اپنا مال خرچ کرو، پھر جب ضرورت پہ اپنا مال خرچ کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں پھر آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ تو آڑا وقت جب آئے گا جب آپ اپنے پیسے خرچ کر چکیں گے، اس کے بعد پھر آڑا وقت ہے، آڑا بھی ہے ترچھا بھی ہے، پھر جو ہے ایسے لوگوں پہ زکوٰۃ دی جائے۔ لیکن اپنے پاس جب تک آپ کے پاس کوئی ایسی پراپرٹی ہے جو استعمال میں نہیں ہے، تو ایسی پراپرٹی اگر آپ کے پاس ہے تو زکوٰۃ نہیں لے سکتے آپ، اور ایسے آدمی کو زکوٰۃ دی نہیں جا سکتی۔ اسے چاہیے کہ پہلے اس پراپرٹی کو بیچے، اپنی ضرورت میں لے کر آئے، اسے استعمال کرے، پھر جب نصاب سے کم چلا جائے گا وہ آدمی تو پھر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ کیا بیوی اقامت کہہ سکتی ہے؟ اگر میں اپنی زوجہ کے ساتھ فرض نماز ادا کرنا چاہوں تو کیا میری بیوی اقامت کہہ سکتی ہے؟ آزاد انصاری کلکتہ سے، آپ کے تعلقات آپ کی وائف کے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھے چل رہے ہیں، بہت خوشی ہوئی، لیکن اقامت آپ خود اپنی زبان سے کہیں گے۔ داماد کو زکوٰۃ دینے کا حکم، کیا سسر کا اپنے داماد کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ جبکہ ایک مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ اس داماد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ رقم سسر کے فروع استعمال کریں گے جو کہ ناجائز ہے۔ اس بارے میں وضاحت فرما دیں مولانا مولوی ظریف جوب سے۔ داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جائز ہے، اگرچہ وہ ان کے فروع یعنی ان کی اولادیں استعمال کریں، اس لیے کہ آپ جب کسی کو زکوٰۃ دیں تو پھر اس کی مرضی وہ جہاں چاہے خرچ کرے۔ آپ نے کسی کو زکوٰۃ دی، وہ انہی زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ ہی کی دعوت کر رہا ہے تو جائز ہے، اس لیے کہ جب اس کی ملکیت میں ایک چیز چلی گئی ہے تو جو چاہے کرے وہ، اب آپ کے بچوں پہ خرچ کرے، آپ کی بیٹی پہ خرچ کرے، آپ کے ابا پہ خرچ کرے تو اس کے لیے جائز ہے، جہاں چاہے خرچ کرے وہ۔ لیکن یہ کہ اپنے اصول اور اپنی فروع کو براہ راست نہیں دے سکتے، یعنی اپنے ماں باپ کو، اپنے دادا پردادا نانا نانی کو نہیں دے سکتے، اسی طرح اپنی اولاد کو، بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے ان کو نہیں دے سکتے، ان کے علاوہ دے سکتے ہیں، جیسے داماد ہے یا بہو ہے یا سسر ہے، ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ لیکن کوشش کیا کریں کہ زکوٰۃ مستحقین کو دیں، اگر یہ واقعی بہت زیادہ مستحق ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ مستحق نہیں ہیں تو غریب لوگ بہت ہیں دنیا میں، ان تک پہنچانی چاہیے زکوٰۃ۔ کورونا میں انتقال، بیوی کی عدت کا حکم۔ ہمارے محلے میں ایک شخص کا کورونا وائرس سے انتقال ہو گیا ہے، ان کی فیملی بھی کورونا میں مبتلا ہے، اس شخص کی بیوہ کی عدت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ہسپتال میں عدت گزارنی ہوگی یا ٹھیک ہونے کے بعد گھر میں عدت پوری کرنا ضروری ہے، یا ہسپتال جانے سے عدت پوری ہو گئی؟ بلال صاحب گودھرا انڈیا سے۔ اللہ تعالیٰ اس فیملی کے لوگوں کو شفا عطا فرمائے۔ اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کسی فیملی میں ایک شخص کو کورونا ہو جائے تو وہ 8-10 کو لپیٹتا ہے، لازمی، وہ 8-10 کو لازمی ہوتا ہے، یعنی جو مشاہدہ ہو رہا ہے، اس لیے بہت احتیاط کا حکم ہے۔ باقی جو عدت ہے، جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو جس وقت انتقال ہوا اسی ٹائم سے ان کی عدت شروع ہو گئی ہے، اور اسی ٹائم ان پر لازم تھا کہ جس شوہر کے ساتھ جس گھر میں یہ رہتی تھی فوراً وہیں چلی جاتی۔ اب کسی مجبوری سے اگر یہ ہاسپٹل میں ہیں تو مجبوری کی وجہ سے ہاسپٹل میں ظاہر رہ سکتی ہیں، لیکن وہ سارے دن عدت ہی میں گزر رہے ہیں، تو ہاسپٹل میں ان پر لازم ہے کہ وہ عدت کی پابندیوں کا خیال کریں، یعنی زینت وغیرہ استعمال نہ کریں، کوئی بھی ایسی بیوٹی وغیرہ کی چیزیں استعمال نہ کریں، نارمل جیسے زندگی گزاری جاتی ہے اس طرح سے رہیں اور پردہ کریں۔ تو جیسے ہی ہاسپٹل سے ان کو چھٹی ملتی ہے فوراً اپنے گھر چلی جائیں، تو جتنے دن عدت کے پورے ہو چکے ہیں وہ اس میں کاؤنٹ ہوں گے۔ تو 4 مہینے 10 دن جو تقریباً 130 دن بنتے ہیں، 130 دن کی جو عدت ہے یہ جیسے ہی گزریں گے شوہر کے انتقال کے بعد سے تو ان کی عدت پوری ہو جائے گی۔ تو ہاسپٹل میں مجبوری میں رہ سکتی ہیں، جیسے ہی ہاسپٹل سے ان کو چھٹی ملتی ہے فوراً ان پر اپنے گھر لانا لازم ہے۔ لیٹنے کی حالت میں موبائل پر تلاوت کرنا، کیا موبائل پر قرآن مجید کی تلاوت لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں؟ عادل صاحب دبئی سے۔ کر سکتے ہیں، بہتر ہے کہ بیٹھ کے کریں لیکن لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں۔ حج کے لیے ڈپازٹ شدہ پیسوں پر زکوٰۃ کا حکم۔ حج کے لیے درخواست دی ہوئی ہے اور نام بھی آ گیا اور ڈپازٹ شدہ پیسوں پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ نعیم خٹک مردان سے۔ حج کے لیے آپ نے درخواست دی ہے، نام بھی آ گیا ہے، لیکن وہ جو پیسے ہیں وہ اگر آپ نکال سکتے ہیں ابھی تو ان پر زکوٰۃ لازم ہے، اس لیے کہ وہ آپ کی ملکیت میں ہی ہیں۔
اور گورنمنٹ آپ سے بعد میں مانگے گی، لیکن جو پیسے آپ نے دے دیے اور وہ نام تو ڈپازٹ کا استعمال ہو رہا ہے لیکن آپ کا نام اب آ گیا تو اب گورنمنٹ آپ کو واپس نہیں کرے گی اور وہ گورنمنٹ کی ملکیت میں داخل ہو چکے ہیں. بعض دفعہ لیبل ڈپازٹ کا لگا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ملکیت ٹرانسفر ہو چکی ہوتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. بلا تجوید قرآن مجید پڑھنا کیسا ہے؟ اگر قرآن مجید کو بغیر تجوید یعنی غنہ وغیرہ کے بغیر پڑھیں تو کیسا ہے؟ جیسا کہ پرانے بزرگوں نے تجوید سے نہیں پڑھا ہوتا تھا. مسیح الدین کرناٹک سے. قرآن کو تجوید سے پڑھنا واجب ہے، تجوید نہ آتی ہو تو سیکھنا فرض ہے. جب تک نہیں سیکھا ہے تو چھوٹی موٹی غلطیاں اگر ہو جاتی ہیں غنہ وغیرہ کی تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا. تو یہ دو قسمیں ہوتی ہیں، لحن جلی، لحن خفی. بڑی غلطیاں کہ پورا لفظ ہی آپ نے تبدیل کر دیا وہ تو بالکل ہی ناجائز ہے. غنہ وغیرہ کی غلطیاں جان بوجھ کر کرنا تو ناجائز ہے، اگر مہارت نہیں ہے پھر ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ گناہ نہیں ملے گا. بچوں کو موبائل سے بہلا سکتے ہیں؟ بچوں کو بہلانے کے لیے موبائل دینا کیسا ہے؟ تسلیم صاحب انڈیا سے. بچوں کو بہلانے کے لیے موبائل دینے سے بہل تو جاتے ہیں لیکن پھر وہ جیسے کسی کو آپ نے بہلانے کے لیے چرس پلا دی نا تو بس ایک دفعہ پلا دی، وہ ساری زندگی وہ چرس ہی پیتا رہے گا، اب وہ بار بار مانگے گا. تو یہی حال ہے، بچوں کو آپ موبائل دے دیں تو پھر ساری زندگی کے لیے بس ہر دفعہ بہلانے کے لیے موبائل ہی دینا پڑے گا ان کو، اور پھر وہ ایسا چسکا لگتا ہے. تو حلال و حرام کی بات نہیں ہے، جائز ہے، مگر یہ کہ بہت زیادہ نقصان دہ سے ان کی آنکھیں بھی خراب ہوتی ہیں اور یہ گردن کے مسائل، بار بار وہ ایسے گردن جھکا کے دیکھتے ہیں، اس کے سروائیکل پین شروع ہو سکتا ہے اور اخلاقی لحاظ سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے نہ دیا کریں. فجر و عصر کے بعد تحیۃ الوضو کا حکم. فجر و عصر کی نماز کے بعد اگر بندہ دوبارہ وضو کرتا ہے تو کیا تحیۃ الوضو کے نفل ادا کر سکتا ہے یا صلاۃ الحاجت ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ سفیر آفتاب اٹلی سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر اور عصر کے بعد نوافل پڑھنا ثابت نہیں ہے، تو یہ تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد بھی چونکہ نفل نماز ہیں لہذا ان کو بھی فجر یا عصر کے بعد پڑھنا جائز نہیں ہے. بال گرنے سے کیسے بچائیں؟ میرے بال بہت گر رہے ہیں، اس کی کوئی دعا بتا دیں کہ بال جھڑنا رک جائیں. یہ تو بھائی کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں آپ، اور دعا یہی ہے کہ اللہ میرے بال گرنا بند کر دے، اس کے علاوہ اور کوئی دعا مارکیٹ میں میرے علم میں ہے نہیں. کیا سردیوں میں گندم ذخیرہ کر سکتے ہیں؟ آج کل گندم کی کٹائی کے دن ہیں، اگر ابھی گندم نہ فروخت کی جائے اور سردیوں میں جب ریٹ بڑھ جائیں اس وقت فروخت کی جائے تو یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ ایمن صاحب تلا گنگ سے. جی ہاں جائز ہے. ذخیرہ اندوزی اس وقت حرام اور ناجائز ہے جب لوگوں کی بنیادی ضرورت بھی پوری نہ ہو رہی ہو. اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ نے ذخیرہ کر لیا اور لوگوں کو اس کے حصول میں مشکلات آ گئی ہیں تو پھر آپ ایسی چیزیں کو ذخیرہ نہیں کر سکتے. اگر ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ ذخیرہ کر سکتے ہیں. جو بزنس کا تو اصول ہے کہ چیز مہنگی ہونے پہ بیچی جاتی ہے، تو گندم اگر مارکیٹ میں مل رہی ہے، سب لوگ آسانی سے میسر ہے، تو اگر کسی نے روک لی کہ میں سردیوں میں بیچوں گا تو ٹھیک ہے. لیکن اگر گندم شارٹ ہو گئی ہے مارکیٹ سے، لوگوں کے لیے حصول مشکل ہو گیا ہے، ایسی صورت میں ذخیرہ اندوزی بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. کیا لفظ چھوڑنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ میری اپنی بیوی سے لڑائی ہوئی، میں بیٹھے بیٹھے گنگنا رہا تھا کہ وہ مجھے کیا چھوڑتی ہے. میں اسے گنگنا رہا تھا کہ وہ مجھے کیا چھوڑتی ہے، میں اسے چھوڑتا ہوں. یہ کون سا گانا ہے بھائی؟ اور مجھے علم نہیں تھا کہ چھوڑنے کے لفظ سے طلاق ہو جاتی ہے اور میری نیت طلاق کی تھی، صورت میں کیا حکم ہوگا؟ وسیم صاحب انڈیا سے. یہ جو چھوڑنے کا لفظ ہے نا، اس میں اگر کوئی قرینہ ہو جس سے پتہ چل رہا ہو کہ اس کی نیت طلاق کی نہیں تھی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوتی، اور اگر سیاق و سباق سے پتہ چل رہا ہو کہ طلاق ہی کی نیت تھی تو طلاق واقع ہو جاتی. آپ خود کہہ رہے ہیں آپ تو گانا گا رہے تھے تو اور آپ کی نیت نہیں تھی طلاق کی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوئی ہے. لیکن گانے وانے گانا گایا کریں. تراویح میں ایک سانس میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا. تراویح میں امام صاحب کا سورہ فاتحہ ایک سانس میں پڑھنا کیسا ہے؟ محمد صاحب پشاور سے. اگر ایک سانس کی بات نہیں ہے، سورہ فاتحہ ایک سانس میں پڑھنا بھی جائز ہے. سوال یہ ہونا چاہیے بہت تیز اسپیڈ میں پڑھنا کیسا ہے؟ اگر اسپیڈ اتنی ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ الفاظ ہی پورے واضح نہیں ہو رہے تو پھر تو ناجائز ہے، اور اگر الفاظ واضح ہو رہے ہیں کہ ایک لفظ سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے. اعتکاف میں کیا کام کرنے چاہیے؟ معتکف کو کیا کام کرنے چاہیے اور کن کاموں سے بچنا چاہیے؟ بنت عبد الجبار انڈیا سے. پہلی بات تو ان کاموں سے بچنا چاہیے جس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. اعتکاف میں لوگ بلا وجہ مسجد سے کے صحن سے باہر نکل جاتے ہیں، واش روم میں جاتے ہیں تو واش روم سے باہر آ کے کسی سے گپ شپ لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو ہر وہ کام جس سے اعتکاف ٹوٹتا ہے اس سے بچنا چاہیے. دوسرا، اعتکاف میں
غیبتوں سے بچنا چاہیے، بد نظری سے بچنا چاہیے۔ اعتکاف میں بھی لوگ آج کل جو ہے وہ واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ لڑکیوں سے چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ بیہودہ حرکت ہے۔ اور جو ہے غیبت سے بچیں آپ، اور اس میں جو ہے کہ بد نظری سے بچیں آپ۔ جماعت کی نماز تکبیر اولیٰ چھوڑنے سے بچیں آپ۔ مسجد میں رہتے ہوئے بھی تکبیر اولیٰ سے نماز نہیں ہو رہی ہے تو کتنی حرج کی بات ہے۔ باقی یہ کہ اپنے شیڈول کو اعتکاف میں متعین کرنا چاہیے، کہ پہلے سے یہ فیصلہ کر لینا چاہیے میں نے یہ 10 دن کیسے گزارنے ہیں، تو اس میں کتنی تسبیحات پڑھنی ہے، کتنی تلاوت کرنی ہے، اور کیا کیا سیکھنا ہے۔ یہ سب شیڈول پہلے سے ہوگا تو آپ کا اعتکاف میں ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جانے کے بعد سوچ رہے ہوتے ہیں ہم نے کرنا کیا ہے، تو سوچنے میں 5 دن گزر جاتے ہیں، پھر 5 دن کے بعد خیال آتا ہے کہ 5 رہ گئے تو اب کیا شیڈول بنانا۔ تو اس لیے پہلے سے اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اپنی ترتیب بنایا، وہ ترتیب اتنی مشکل نہ ہو کہ اس پر عمل ہی نہ ہو سکے۔ ایک صاحب نے اپنا مجھے شیڈول بتایا اعتکاف کا، اتنی تسبیحات اتنی تلاوت، میں نے کہا بھائی یہ چلے گا نہیں، 2 دن کے بعد آپ خود ہی چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائیں گے۔ تو احب الاعمال ما داوم علیہا صاحبھا وان قل، حدیث میں آتا ہے اللہ کو سب سے زیادہ وہ عمل محبوب ہے جو تھوڑا ہو لیکن پابندی کے ساتھ ہو۔ تو تسبیحات رکھیں، تلاوت رکھیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ کریں کہ بھئی اعتکاف میں ہم نے گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ جب ہم 10 دن بعد مسجد سے نکلیں گے، یا خواتین جو اعتکاف کے کمرے میں بیٹھتی ہیں، ہم جب 10 دن بعد اعتکاف ختم ہوگا تو ہمارے اندر چینجنگ آنی چاہیے، کوئی نہ کوئی گناہ ہماری زندگی سے ختم ہونا چاہیے۔ نسوار سے روزے کا حکم، کیا نسوار سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ محسن ایبٹ عباس سے، نسوار جب آپ رکھیں گے تو ذرا سبھی اگر اس کا ذائقہ حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ حلق میں ذائقہ چلا گیا تو بہرحال روزہ ٹوٹ گیا، ذائقہ نہیں گیا تو چونکہ خطرہ بہرحال ہوتا ہے، اس لیے مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ رکھنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن کیونکہ اس بات کا پورا امکان ہوتا ہے کہ حلق میں ذرات پہنچ جائیں، اس لیے اس کو مکروہ اور ناپسندیدہ عمل کہا جائے گا۔ نسوار ویسے بھی ناپسندیدہ چیز ہے، کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ہر نشے کی چیز جس میں بھی اس طرح کی کوئی وہ وقتی طور پر انسان کو ریلیکس کر دیتی ہو، یہ ساری چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، تو ناپسندیدہ ہیں۔ روزے میں اور زیادہ ناپسندیدہ ہے، لیکن حرام نہیں کہہ سکتے۔ ایک روزے کا فدیہ کتنا ہوتا ہے؟ شفق نور، ایک روزے کا فدیہ ہے ایک غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا، یا 2.25 کلو گندم بعض علماء کے نزدیک، اور بعض کے نزدیک 2.25 کلو گندم۔ تو ہماری رائے میں 2.25 کلو والا قول زیادہ یعنی دلیل سے زیادہ قوی ہے، لیکن بہت سے علماء 2.25 کلو گندم بھی کہتے ہیں۔ تو 2.25 کلو گندم یا 2.25 کلو یہ دے دیں، یا اس کی قیمت کسی غریب کو دے دیں، اور اگر کھجور میں دینا چاہیں، کشمش میں، تو اس کا دگنا، یعنی جتنی گندم ہے اس کا دگنا، اور یا اس کی قیمت دے دیں، تو ایک روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ روزے کا فدیہ اس شخص پر لازم ہے جو ساری زندگی روزہ رکھ ہی نہ سکتا ہو، اور قضا بھی نہ رکھ سکتا ہو، سردیوں میں بھی نہ رکھ سکتا ہو۔ اگر کوئی روزہ رکھ سکتا ہے بعد میں، ابھی نہیں رکھ سکتا لیکن دسمبر میں رکھ سکتا ہے، تو اس پر فدیہ نہیں، اس کو قضا ہی رکھنی پڑے گی۔ کیا روزہ دار ناک میں وکس لگا سکتا ہے؟ روزے دار کا ناک میں وکس لگانا کیسا ہے؟ محمد آصف، پونے انڈیا، پتہ نہیں پونے انڈیا کیا ہے، اب تک تو پورا انڈیا ہی ہم سن رہے تھے۔ خیر، ناک میں وکس لگانا اس لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے خطرات ہوتے ہیں کہ وکس کے ذرات آپ کے حلق میں پہنچ جائیں، تو صرف ناک میں وکس لگانے سے تو روزہ نہیں چھوٹے گا، لیکن اس کے خطرات چونکہ پورے موجود ہیں کہ اس کے ذرات سانس کے ذریعے حلق میں جائیں، اس لیے اس عمل کو بہرحال ناجائز کہا جائے گا۔ روزہ کس چیز سے کھولیں؟ روزہ کھجور سے کھولنا سنت ہے، یا سادہ پانی سے بھی کھول سکتے ہیں۔ نیز شربت سے کھولیں تو کیا حکم ہے؟ تہذیب صاحب، بھائی آپ جس چیز سے روزہ کھولیں آپ کی مرضی ہے، کھجور سے بہتر ہے، سادہ پانی سے بھی بہتر ہے، حدیث میں ترغیب ہے اس کی، لیکن آپ جس چیز سے چاہیں کھولیں جو آپ کو اچھا لگے۔ حج نہ ہونا علامت قیامت، کیا حج کا نہ ہونا علامت قیامت میں سے ہے؟ مظفر احمد کشمیر سے، حج کا نہ ہونا یقیناً قیامت کی علامات میں سے ہے، مگر کورونا کی وجہ سے حج کا نہ ہونا کا قیامت کی علامت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ جب اسلام دنیا میں کمزور ہو جائے گا، بیت اللہ کو ڈھا دیا جائے گا، اور ایسے وقت میں جو حج ختم ہوگا وہ یعنی قیامت کی علامت ہے۔ کسی انتظامی معاملے کی وجہ سے اگر گورنمنٹ پابندی لگا دیتی ہے حج کرنے پر، جیسے ایک بیماری پھیلی ہے، وبا پھیلی ہے، اس بیس پہ اگر پابندی لگاتی ہے تو یہ والا حج رکنا علامت قیامت میں سے نہیں ہے۔ تراویح پڑھائے جانے پر زکوٰۃ سے ہدیہ دینا، جو مرد کسی مولوی کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، ان کو جو ہدیہ اپنی دلی خوشی سے دیتے ہیں کیا وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے دے سکتے ہیں؟ ثنا سلیم کراچی سے، تراویح کی اجرت حرام اور ناجائز ہے، بالکل یہ ذہن میں رکھیں۔
آج کل یہ بہت ہو گیا ہے کہ اس کو بھی ایک کاروبار بنا لیا قاریوں نے، تراویح پڑھا پڑھا کے پیسے لیتے ہیں، طے ہو رہا ہوتا ہے اتنے پیسوں میں پڑھاؤں گا. تو اس لیے جو بھی تراویح پڑھانے کے لیے قاری حافظ آ رہا ہے، آپ اس کو پہلے بتا دیں کہ ہمارے ہاں تراویح پڑھانے میں ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، صرف ثواب ملے گا اور 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا آپ کو، اور اس کو اچھی طرح سے مایوس کر دیں. تو پھر بھی اگر وہ پڑھا رہا ہے تو اس کا مطلب مخلص ہے. پھر ختم قرآن پر اپنی خوشی سے کسی کو کوئی بھی ہدیہ دینا چاہے تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بھی پابندی نہیں ہے. تو اس میں اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اس کو، زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے تو ویسے ہی کوئی گفٹ دے دیں. لیکن اس رسم کو بہرحال ختم کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک بزنس بن چکا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سوال پوچھا ہے جی، زوال کے وقت سجدہ نہیں کر سکتے تو کیا تلاوت قرآن بھی نہیں کر سکتے یا وہ کر سکتے ہیں؟ ذیشان صاحب ایبٹ آباد سے. جی زوال کے وقت تلاوت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. منہ میں نسوار رکھ کر ذکر کر سکتے ہیں. نواب زر ایبٹ آباد. آج کل ایبٹ آباد سے لوگ بہت مسائل پوچھ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جی کیا منہ میں نسوار رکھ کر ذکر کرنا جائز ہے؟ جی ہاں بھائی جائز ہے، البتہ منہ میں نسوار رکھنا کوئی اچھا کام نہیں ہے شریعت میں. ذکر کرنا بہرحال جائز ہے، اور بہتر یہی ہے کہ منہ صاف کریں، اور کیونکہ نسوار میں بہرحال ایک بو ہوتی ہے، جیسے پان ہے، نسوار ہے، یہ سب چیزیں جو ہے انسان کی زینت کو خراب کر دیتی ہیں. تو لیکن جائز ہے. بوتل سے منہ لگا کر پانی پینا کیسا ہے؟ کیا بوتل سے منہ لگا کر پانی پینا گناہ ہے یا گلاس میں پینا چاہیے؟ افضان شیخ انڈیا سے. بوتل سے براہ راست منہ لگا کر پانی پینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور علماء کہتے ہیں یہ منع، یہ کوئی حرام کے درجے میں منع نہیں ہے، کراہت کے درجے میں ہے، لہذا یہ مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے. جائز ہے مگر ناپسندیدہ ہے، اس لیے گلاس میں ڈال کر تمیز سے پینا چاہیے. لیکن مجبوری ہو یا گلاس نہیں مل رہا ہو تو جائز بھی ہے، بہت زیادہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے اس کی. افضل یہی ہے، آداب کا تقاضا یہی ہے کہ گلاس میں ڈالیں اور پھر تمیز سے بیٹھ کے پئیں. رنگ ٹون پر تلاوت یا نعت لگا سکتے ہیں؟ تہذیب انور. کیا موبائل کی ٹون پر تلاوت یا نعت لگا سکتے ہیں؟ تلاوت تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو تلاوت کو جو ہے نا ایک محض اپنے آپ کو بیدار کرنے کے لیے، اس میں تلاوت سننا مقصد نہیں ہوتا، آیت کمپلیٹ بھی نہیں ہوتی، اس کو فوراً بند کر دیا جاتا ہے. بے ادبی ہے، نعت کی بھی بے ادبی ہے یہ. تو تلاوت کا معاملہ چونکہ زیادہ حساس ہے اس لیے اس کو تو بالکل ٹھیک نہیں ہے. نعت لگانا بھی میرا خیال یہی ہے کہ نعت کی ایک قسم کی اس میں توہین ہے. نعت جب ہو تو ادب تمیز کے ساتھ بیٹھ کے سنا جائے اس کو. یہ کیا رنگ ٹون میں بار بار وہی نعت آتی ہے پھر اس کو بند کر دیتے ہیں لوگ، وہ بس یہ توجہ دلانے کے لیے کہ کسی کا فون آ رہا ہے، تو فون آنے کے لیے کوئی بھی ٹون لگا دیں. نعت اور تلاوت کا سہارا کیوں لیتے ہیں؟ موبائل میں قرآن سننے کا ثواب. قرآن پڑھنے پر ایک حرف پر جو 10 نیکیاں ملتی ہیں، یہ صرف پڑھنے کا ثواب ہے یا قرآن سننے سے بھی یہی ثواب ملتا ہے؟ اور موبائل پر قرآن سننے کا ثواب ہے یا نہیں؟ حامد صاحب انڈیا سے. دیکھیں قرآن پڑھنے پر تو 10 نیکیاں کا حدیث میں ذکر ہے، لیکن سننے کی کوئی حدیث میری نظر سے نہیں گزری. تو پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، سننے کا اپنا ثواب ہے. اول تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ پڑھا جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرحال یہ ثابت ہے کہ آپ نے بعض دفعہ قرآن صحابی کو حکم دیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حکم دیا آپ نے کہ آپ تلاوت کرو، میں خود سنوں گا. تو سننا بھی سنت ہے. تو عمومی ماحول تو قرآن کی تلاوت تلاوت کرنے کا ہی ہونا چاہیے، یعنی عمومی معمول. اور اگر سننا چاہیں گے تو اس میں بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا، اور بہتر تو ہے کہ کسی قاری کو بٹھا کے سنا جائے، اس کا ثواب زیادہ ہے. موبائل پر بھی سن سکتے ہیں، جو ریکارڈنگ ہے وہ بھی سن سکتے ہیں، اس کا بھی ثواب ہے. الگ نوعیت کا ثواب ہے، سننے کا ثواب الگ قسم کا ہے، پڑھنے کا ثواب الگ قسم کا ہے. لیکن ایسی کوئی حدیث میری نظر سے نہیں گزری کہ سننے پر بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں. اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے، ملتی ہوں گی یقیناً، اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے. ہیرے پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ کیا ہیرے پر زکوٰۃ دینی ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر کوئی زیور ہے، اس میں سونے کی قیمت 50,000 ہے اور اس میں 1,00,000 روپے کا ہیرا لگا ہوا ہے، تو ہیرے کی قیمت پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ سعد احمد انڈیا سے. سونے پر تو بہرحال زکوٰۃ دینی ہوگی، لیکن جو ہیرا ہے وہ اگر بیچنے کے لیے خریدا تھا آپ نے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اگر بیچنے کے لیے نہیں خریدا تو پھر کتنا ہی قیمتی ہو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی. وظیفے پڑھنے کا صحیح طریقہ. عربی میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں یا جو وظائف پڑھے جاتے ہیں، کیا ان کے پڑھتے وقت سارا ترجمہ ذہن میں ملحوظ رکھنا ضروری ہے یا ترجمہ ملحوظ نہ رکھنے سے بھی اس دعا یا وظیفے کا فائدہ حاصل ہو جائے گا؟ طلحہ بہادر انگلینڈ سے. بھائی اگر مفہوم دماغ میں ہوگا تو پھر تو قبولیت کا زیادہ امکان ہے، اور اگر مفہوم ہی دماغ میں نہیں ہے تو آتا ہی نہیں ہے ترجمہ، تو اللہ کی رحمت سے امید کی جائے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. لیکن ترجمہ آتا ہو تو بہرحال اس کی طرف دماغ لگانا چاہیے.
سمجھے آدمی کہ میں کیا مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے. کیا فتنہ دجال ہر شخص دیکھے گا؟ سمیرہ امتیاز اسلام آباد سے. کیا فتنہ دجال ہر انسان دیکھے گا؟ جو لوگ آج سے 2 صدیاں پہلے انتقال کر گئے ہیں کیا وہ بھی دجال فتنہ دیکھ سکیں گے؟ جو وہ مر گئے بھائی وہ کیسے دیکھیں گے؟ ان کا تو وہ تو دنیا سے چلے گئے بیچارے. جو زندہ ہوں گے وہ اس فتنے میں پڑیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے. سید لوگوں کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ میری امی سید ہیں، کیا ہم ماموں یا خالہ کو صدقہ دے سکتے ہیں جبکہ وہ بھی سید گھرانے سے ہیں؟ عائشہ صاحبہ مظفر نگر سے. دیکھیں زکوٰۃ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، نفلی صدقہ دیا جا سکتا ہے. ویسے ہی آپ صدقہ دے رہے ہو تو دے سکتے ہیں. زکوٰۃ، صدقہ فطر، اور کسی نے کوئی منت مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں صدقہ کروں گا یا کروں گی، تو یہ رقم بھی سیدوں کو نہیں دی جا سکتی. روزے قضا کرنے کا طریقہ. روزے قضا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر کسی کے ذمے بہت سارے روزے قضا ہوں تو ایک ہی روزے سے سارے روزے قضا ہو جائیں گے یا کیا طریقہ ہوگا؟ محمد زبیر صاحب جدہ سے. محمد زبیر بھائی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ شادی میں آئے ہوئے ہیں، اتنے سارے روزے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ایک روزہ ہوگا تو قضا ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا بھائی، جتنے سارے روزے ہیں سب کا حساب لگا کر سب کی قضا کرنی پڑے گی. اور قضا کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے فلاں رمضان کا میں روزہ رکھ رہا ہوں. بس یہ نہیں کہ تیسرا روزہ رکھ رہا ہوں چوتھا والا، اس کی ضرورت نہیں ہے. بس فلاں رمضان کے میرے ذمے جو روزے تھے ان میں سے جو میرے ذمے روزے ان میں سے ایک روزہ میں رکھ رہا ہوں. اس نیت سے روزے رکھتے چلے جائیں گے تو روزے ادا ہوتے چلے جائیں گے. تو اور اگر یہ بھی یاد نہیں ہے کہ کون سے رمضان میں کتنے چھوڑے تھے تو بس اتنی نیت کافی ہے کہ بھئی آج جو میں روزہ رکھ رہا ہوں وہ میرے ذمے جتنے رمضان کے روزے باقی ہیں ان میں سب سے پہلا روزہ. تو پھر دوبارہ یہی نیت ہوگی کہ میرے ذمے رمضان کے جتنے روزے باقی ہیں ان میں سب سے پہلا روزہ، اس لیے کہ جو روزہ ہو گیا وہ تو پہلا رہا نہیں نا، وہ تو کمپلیٹ ہو گیا. تو پھر اسی طرح آپ صبح بس سحری کھائیں گے اور یہ دل میں نیت ہوگی اور سارا دن آپ روزہ رکھیں گے، افطار کریں گے. اس طرح سے ایک روزے کی قضا ہو جائے گی. اور توبہ استغفار بھی کرنا چاہیے کہ کیوں روزہ چھوڑے رمضان کے. سجدہ تلاوت بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں؟ کیا سجدہ تلاوت بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں؟ سعود صاحب انڈیا سے. جی کر سکتے ہیں. آبائی علاقے میں ایک دن پہلے عید ہو تو روزے کی قضا کا حکم. وہ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، روزہ حکومت کے اعلان کے مطابق رکھتا ہوں اور عید کے لیے اپنے آبائی علاقے کرک جاتا ہوں. وہاں ایک دن پہلے عید منائی جاتی ہے. اس طرح اکثر ہمارے 28 روزے بن جاتے ہیں. کیا ہمیں روزے قضا رکھنے چاہیے یا نہیں؟ اگر رکھنے چاہیے تو کتنے؟ ڈاکٹر ریاض اسلام آباد سے. دیکھیے جو سنجیدہ علماء اور جو فلکیات کے بھی ماہر ہیں اور فتوے میں بھی بڑے بڑے ماہر رہے ہیں، وہ ان کا یہی فتویٰ ہے کہ جب ایک ریاست میں جو لوگ رہتے ہیں تو ریاست نے جو فیصلہ کیا ہے نا، یا ریاست کی طرف سے نامزد کمیٹی جو فیصلہ کرے گی اس فیصلے کو فالو کرنا ملک کے ہر خطے کے لوگوں پر واجب ہے. تو اسی فیصلے کے اعتبار سے رمضان بھی شروع ہوگا اور اسی فیصلے کے اعتبار سے رمضان ختم بھی ہوگا. تو کسی شخص کو انفرادی طور پر لوگوں سے گواہیاں لے کے عید کا اعلان کرنا اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. نہ رمضان کی اجازت ہے نہ عید کی. یہ دنیا کی کسی کنٹری میں ایسا نہیں ہوتا، صرف پاکستان میں ہی ایسا ہو رہا ہے. سعودی عرب میں آپ جائیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے طور پر اخپل طریقے سے آپ جناب وہ شہادتیں جمع کرنا شروع کر دیں اور اعلان کر دیں کہ کل عید ہے. ساری دنیا میں یہ اللیگل ہے اور شریعت میں بھی ایسا ہی ہے کہ انتظامی چیزوں میں حکومت کی اطاعت کرنا واجب ہے. تو آپ گورنمنٹ آف پاکستان کے اعتبار سے جب حکومت کا فیصلہ ہوگا تو اسی دن آپ کا روزہ بھی اسٹارٹ ہوگا اور عید بھی آپ نے اسی حساب سے منانی ہے. تو ہماری تو یہی رائے ہے. باقی آپ جو ہے وہ ہم تو ظاہر ہے وہی بتائیں گے جو ہماری رائے ہوگی. اسلامی کتابیں فروخت کر کے پیسے کما سکتے ہیں؟ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ دین کی کوئی چیز بیچ کر پیسے کمانا جائز نہیں ہے. تو کیا کوئی اسلامی کتاب چھاپ کر اس کے ذریعے کمائی کر سکتا ہے یا نہیں؟ ساجد صاحب انڈیا سے. مولانا طارق جمیل صاحب نے میں نے تو نہیں کہا کہ ایسی کوئی بات کہی ہے، اور کہیں بھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کسی کو یعنی جو دین کی بات کو بیچنا، یعنی جیسے یہود کیا کرتے تھے کہ شریعت میں تحریف کر دیا کرتے تھے پیسے لے کر، تو شاید ان کی مراد یہ ہوگی. بہرحال دینی کتابیں چھاپ کر ان کو بیچنا اور ان کی کمائی بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہن اور بھائی کو کب زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بہن اور بھائی کو زکوٰۃ کن صورتوں میں دے سکتے ہیں؟ بہن کے پاس سونا نہیں ہے اور ان کے شوہر کے اوپر بھاری قرضہ بھی ہے، اگرچہ ان کے گھر پر موٹر سائیکل بھی ہے اور ضرورت سے زیادہ اشیاء کی قیمت بھی 40,000 یا اس سے زیادہ ہے. کیا اس صورت میں بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ خالد صاحب پشاور سے. ضرورت سے زیادہ اشیاء کی قیمت بھی اگر ان کے پاس ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر تو پھر ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. لیکن ضرورت سے زائد چیزیں وہ ہوتی ہیں جو پورے سال میں استعمال میں ہی نہ آ رہی ہوں.
اگر کوئی بھی چیز سال میں استعمال میں آتی ہے تو وہ شریعت میں ضرورت ہی میں داخل سمجھی جاتی ہے. لہذا بہن کے پاس اگر ایسی چیزیں ہیں جو پورے سال استعمال میں ہی نہیں آتی ہیں اور ان کی ویلیو 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہے تو پھر ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. لیکن ان کی ویلیو تو 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہے، مگر قرضہ ان بہن کے اوپر 52.5 تولہ چاندی سے بھی زیادہ قرضہ ہے، تو پھر بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ایسی صورت میں پھر وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ کے ساتھ تعاون کریں تو ان کی مرضی ہے. بہن کو بہرحال ایسی کنڈیشن میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یہودی اور عیسائی لڑکی سے نکاح کا حکم. یہودی اور عیسائی لڑکی سے کن صورتوں میں نکاح جائز ہے اور کن صورتوں میں ناجائز ہے؟ نیز کیا دو لڑکیوں کی گواہی میں نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں؟ خالد صاحب پشاور سے. یہودی اور عیسائی لڑکی سے نکاح ایک تو ہے کہ جائز ہے یا نہیں، ایک ہے کہ نکاح ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا. ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ یہودی اور عیسائی سچی مچی کی یہودی یا عیسائی ہو، جھوٹی موٹی کی یہودی یا عیسائی نہ ہو. مثلا بعض یہودی اور عیسائی آج ایسے ہیں جو صرف نام کے یہودی ہیں، وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم یہودی نہیں ہیں، وہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں یا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا ان کا. تو اگر واقعی یہودی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتی ہے، کلیم اللہ مانتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات پر ایمان رکھتی ہے، یا کوئی عیسائی ہے جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتی ہے، بے شک بیٹا مانتی ہو، یہ ہے تو شرک، لیکن بہرحال اگر وہ نبی بھی مانتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کبھی کبھار چرچ چلی جاتی ہے، بائبل پر ایمان رکھتی ہے، تو ایسی صورت میں اس سے نکاح کریں گے تو ہو جائے گا. لیکن دو لڑکیوں کی گواہی کافی نہیں ہے، دو لڑکیاں اور ایک آدمی یا دو مردوں، تو صرف لڑکیاں گواہ نہیں بن سکتی، لڑکیوں کے ساتھ ایک نہ ایک بندہ، جسے پشاور کی زبان میں سڑے کہتے ہیں جہاں تک مجھے معلومات ہیں، یہ سڑا ضروری دے. تو زنانیاں کافی نہیں ہیں صرف اس کے لیے، تو ایک مرد دو عورتیں یا دو مردوں. باقی یہ کہ یہ نکاح تو ہو جائے گا ایسی ان شرطوں کے ساتھ. آگے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں، تو اس کا مدار اس پر ہے کہ آپ کسی یہودی یا عیسائی لڑکی سے جب نکاح کرتے ہیں تو اس میں اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں. وہ سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کا ایمان کتنا تگڑا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ تھوڑے دنوں میں اس سے متاثر ہو کر آپ ہی دین سے کھسک جائیں، ایسا خطرہ ہے تو پھر آپ کے لیے نکاح کرنا گناہ ہے. یا آپ کا ایمان تو مضبوط ہے لیکن بچے پیدا ہوں گے تو آپ کو یہ خطرہ ہے کہ آپ کی بیوی ان کو یہودی یا عیسائی بنا دے گی اور وہ چرچ لے جانا شروع کر دے گی ان کو، تو یہ بھی خطرہ اگر ہو تو پھر بھی جائز نہیں ہے. تو ان دونوں خطروں سے اگر آپ محفوظ ہیں کہ نہیں بھائی بچے بھی میری مرضی کے اخپل طریقے سے نہیں چلیں گے بلکہ میری مرضی کے مطابق چلیں گے اور مسجد جائیں گے اور عیسائی مذہب کو یا یہودی مذہب کو قبول نہیں کریں گے، یہ ساری چیزیں آپ کو اگر اطمینان ہو تو پھر نکاح کرنا جائز ہے، ورنہ نکاح تو ہو جائے گا مگر گناہ ملے گا. اور اگر یہودی یا عیسائی لڑکی نام ہی کی ہے، وہ لبرل، یہ لبرل سے میری مراد یہ ہے کہ وہ مانتے ہی نہیں عیسائیت کو، جیسے یورپ میں بہت سے عیسائی ایسے ہیں جو مانتے ہی نہیں عیسائیت کو، تو وہ پھر ایسی صورت میں عیسائی لڑکی سے نکاح نہیں ہوگا. لیکن ایک بات ہے کہ یہودی یا عیسائی لڑکی سے آپ شادی کریں گے اگر، تو پھر یہ بیچاری مسلمان لڑکیاں کہاں جائیں گی؟ ان کے لیے تو پہلے ہی رشتوں میں کمی ہے. تو لہذا یہودی یا عیسائی لڑکی سے وہ شادی کرے جو ایک شادی مسلمان لڑکیوں سے بھی کرے، تو ایک یہاں سے ہو گیا ایک وہاں سے ہو گیا، پھر سیٹ ہے. کیا بینک کی تنخواہ حرام ہے؟ میں بینک میں جاب کرتا ہوں، کئی لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ بینک میں کام کرنا صحیح نہیں اور اس کی کمائی حرام ہے، جبکہ میرا ماننا ہے کہ میں تو اپنی محنت کا کما رہا ہوں، بینک میری محنت کی سیلری دے رہا ہے، تو میرا بینک میں کام کرنا صحیح ہوگا یا غلط؟ شرافت صاحب انڈیا سے. شرافت بھائی، آپ نے اپنی تنخواہ کو حلال کرنے کے جو دلائل دیے ہیں لمبے تو بہت ہیں مگر مضبوط نہیں ہیں. آپ نے دلیل یہ دی ہے کہ میں تو محنت کے کما رہا ہوں، تو محنت سے تو چور بھی کماتا ہے بھائی. ہمارے جو بہت سارے سیاستدان ایسے ہیں جنہوں نے بڑی محنت کر کے پوری آپ بتائیں کتنے ارب ڈالر کمائے انہوں نے، تو فری پھوکٹ میں تو بھکاری کو بھی نہیں ملتا، وہ اس کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے. تو صرف محنت کافی نہیں ہے، دیکھنا پڑتا ہے کام بھی جائز ہے یا نہیں. تو سودی بینک میں اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں سودی لین دین لکھنا پڑتا ہے یا اس پر گواہ بننا پڑتا ہے یا کسی بھی طرح سے سود میں آپ کی انوالومنٹ ہوتی ہے، تو پھر آپ کی جاب بالکل حرام ہے اور اس سے ملنے والی تنخواہ بھی حرام ہے. لیکن اگر سودی بینک میں کوئی ایسا کام ہے جس میں سود میں آپ کی ذرا بھی انوالومنٹ نہیں ہے، جیسے بینک کا کوئی چوکیدار ہوتا ہے وہ پیسوں کی حفاظت کر رہا ہے، وہ سودی لین دین میں شریک نہیں ہوتا، یا کوئی کیشیئر ہے جس کا کام صرف چیک لے کے لوگوں کو کیش رقم دینا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں پھر علماء کا اختلاف ہے. اس میں بعض علماء کہتے ہیں اس کی آمدن بھی حرام ہے، بعض کہتے ہیں اس کی آمدن جائز ہے. تو بہرحال علماء کے اختلاف کی وجہ سے اس حد تک بینک میں جاب کرنے کی گنجائش نکلتی ہے اور اس کی تنخواہ کی بھی حلال ہونے کی گنجائش نکلتی ہے. لیکن بینک کے مینیجر کی تنخواہ بھی حرام ہے. یہ سب سودی بینکوں کی بات ہو رہی ہے، یاد رکھیں اسلامی بینک کی بات نہیں کر رہا. اسلامی بینک کے ہر شعبے میں ملازمت جائز ہے.
تو سودی بینک میں مینیجر کی تنخواہ بھی حرام ہے، کیونکہ وہ تو سارے مینجمنٹ پوری اسی کے ہاتھ میں، پورے سسٹم کو وہی جو ہے وہ مینیج کر رہا ہے، سودی لین دین پہ سگنیچر اسی کے ہو رہے ہیں۔ تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا سود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 4 آدمیوں پر لعنت بھیجتے ہیں: سود دینے والا، سود لینے والا، سودی معاملات پر گواہ بننے والا، اور سودی معاملے کو لکھنے والا۔ اس لیے اس سے آپ بچیں۔ کیا یتیم بچے کی زمین خرید سکتے ہیں؟ کیا یتیم بچے کی زمین خریدی جا سکتی ہے؟ اگر خرید لی تو کیا ہوگا؟ نور الدین صاحب انڈیا سے۔ یتیم بچے کی زمین بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ پراپرٹی کو بیچنے سے نقصان کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال اگر یتیم بچے کے والد نے زمین بیچی اور زمین مارکیٹ ویلیو پر بیچی ہے، یعنی جو مارکیٹ ویلیو چل رہی تھی اس سے کم پہ نہیں بیچی ہے، تو پھر زمین خرید سکتے ہیں۔ اور یتیم بچے کی زمین مارکیٹ ویلیو سے کم پر بیچی ہے تو یہ معاہدہ کالعدم ہے، اس کو فسخ کرنا واجب ہے۔ نانی کا دودھ پیا ہو تو خالہ زاد سے نکاح کا حکم۔ اگر بچپن میں نانی کا دودھ پیا ہو تو کیا خالہ کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ عبد الرافع انڈیا سے۔ بھائی اگر آپ 2 سال سے چھوٹے تھے اور آپ نے اپنی نانی کا دودھ پی لیا تو آپ کی خالہ جو ہیں وہ آپ کی رضاعی بہن بن گئی، اور خالہ کی جو بیٹی ہے وہ آپ کی رضاعی بھانجی بن گئی۔ جب بن گئی بھانجی آپ کی تو اب آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ غیر مسلم بچہ، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ یقینی ہونا چاہیے کہ پیا ہے۔ بعض دفعہ شادی ہونے والی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی خاتون ایک شوشہ چھوڑ دیتی ہیں کہ اس نے تو فلاں کا دودھ پیا ہے، وہ رشتہ توڑوانے کے لیے بھی بعض خواتین ایسے کرتی ہیں، تو اس لیے فقہاء نے بیان کیا اس پر گواہ ہونے چاہیے، یا یہ بات پہلے سے لوگوں میں مشہور اور معروف ہونی چاہیے کہ فلاں نے فلاں کا دودھ پیا۔ عین وقت پہ کسی نے پھڈا ڈال دیا، منگنی ہو گئی، بات طے ہو گئی، کسی خاتون نے شوشہ چھوڑ دیا اس نے تو فلاں کا دودھ پیا ہے، یا اس نے تو میرا دودھ پیا ہے۔ اس طرح کی بعض خواتین ایسا کام کرتی ہیں، بعض وہ سچ بھی بول رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم شریعت میں جو ہے نا ایسی صورت میں جو کوئی دعویٰ کرے گا تو اس پہ گواہ کا مطالبہ کیا جائے گا، بھائی 2 گواہ پیش کرو، یا یہ بات لوگوں میں پہلے سے مشہور ہونی چاہیے۔ پیا تھا تو یہ صرف ایک ہی خاتون کو کیوں پتہ ہے، اور اگر پتہ تھی تو اس نے اس وقت مشہور کیوں نہیں کیا، لوگوں کو بتایا کیوں نہیں، اب جا کے کیوں بتا رہی ہیں۔ غیر مسلم بچہ فوت ہو جائے تو حساب کیسے ہوگا؟ اگر کوئی غیر مسلم نابالغ بچہ فوت ہو جائے تو اسے جنت ملے گی یا جہنم؟ سفیان فاروقی انڈیا سے۔ دیکھیں جو غیر مسلموں کے بچے فوت ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں قرآن و حدیث میں کوئی رہنمائی نہیں ملتی، یعنی واضح طور پر کہ وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں، تو لیکن اتنی بات قرآن سے اتنی بات اشارہ واضح ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اعمال کا مکلف بنائے بغیر جہنم میں نہیں ڈالتے۔ تو بچے تو اعمال کے مکلف نہیں ہوتے، وہ تو ناسمجھ ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کی رحمت سے بہت بعید ہے کہ اللہ ان کو، وہ چھوٹے بچے تھے ان میں سمجھ نہیں تھی اور اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے۔ قرآن کے مطابق وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اللہ فرماتے ہیں ہم جب تک رسول بھیج کے حجت تمام نہیں کر دیتے ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے۔ تو بچوں پر تو حجت تمام ہو ہی نہیں سکتی، ان میں عقل نہیں ہے، تو جنت میں جانے کا تو کوئی نہیں دعویٰ کیا کسی نے، لیکن جہنم میں اللہ کی رحمت سے یہی امید ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے کوئی برا عمل کیا ہی نہیں ہے۔ بچہ کا برا عمل بھی برا نہیں کہلاتا، اس میں عقل نہیں ہے۔ ٹخنے سے نیچے پینٹ لٹکانے کا گناہ، کیا ٹخنے سے نیچے پاجامہ رکھنے والے کے بارے میں حدیث میں جہنم کی وعید بیان ہوئی ہے؟ محمد اسلم خان ناگپور۔ حدیث میں علی الاطلاق ہے، کوئی بھی چیز جو انسان نیچے پہنتا ہے، ازار ہو یا کوئی بھی چیز ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الازار الی الکعبین ففی النار، جو بھی ایسے مرد لباس پہنے گا اور وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکے گا تو وہ جہنم کی آگ میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ تکبر کی وجہ سے جو لٹکائے، اور دوسری حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا یرید بذالک الا المخیلہ، جو یہ کام کرتا ہے وہ کبر ہی کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو اس لیے راجح قول یہی ہے کہ تکبر ہو یا نہ ہو، بہرحال یہ عمل حرام ہے۔ البتہ کہیں آفس کی مجبوری ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی یہ کام کرتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ اسے گناہ نہیں ملے۔ عمران صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں کہ کیا صلاۃ التسبیح با جماعت پڑھ سکتے ہیں؟ گھر میں خواتین صلاۃ التسبیح جماعت سے پڑھ سکتی ہیں؟ عمران صاحب نہیں پڑھ سکتی ہیں، صلاۃ التسبیح کی جماعت جائز نہیں ہے۔ شب قدر میں کون سے اعمال کریں؟ شہباز صاحب کراچی سے۔ شب قدر میں کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ تو بھائی شب قدر گزر گئی، شاید سوال ہمیں لیٹ ملا ہے، لیکن بہرحال آئندہ بھی آئے گی انشاءاللہ۔ تو شب قدر میں جو اعمال ہیں وہ بلکہ رمضان کی آخری رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ تو شب قدر میں ایک دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ دعا خوب کثرت سے پڑھنی چاہیے، مانگنی چاہیے بلکہ، اور باقی وہی اعمال جو نمازیں ہیں اور تلاوت ہے، دعا ہے، وہی کوئی خاص اعمال نہیں ہے اس میں، بس دعا ہے کہ حدیث میں آتی ہے کہ اس دعا کی کثرت کرنی چاہیے۔ کیا روزے کی نیت کے بعد کچھ کھا سکتے ہیں؟
بلال صاحب دادو سے، کیا سحری میں روزے کی نیت کے بعد کچھ کھایا پیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، کھایا پیا جا سکتا ہے جب تک کہ صبح صادق نہیں ہو جاتی۔ رمضان میں شوہر کے لیے دن میں کھانا پکانا۔ زرین کاشف فیصل آباد سے، میں اپنے شوہر کی دوسری بیوی ہوں، میری شادی کو 2 سال ہوئے ہیں، پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے جس سے شوہر کی 2 بیٹیاں ہیں، بڑی بیٹی 19 سال کی ہے۔ میرے شوہر اور بڑی بیٹی کو 2 سالوں سے میں نے شوہر اور بڑی بیٹی کو 2 سالوں سے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ میں ان کے لیے ناشتہ بھی بناتی اور دوپہر کا کھانا بھی بناتی ہوں اور وہ ہمارے ساتھ افطار بھی کرتے ہیں۔ کیا میرے لیے روزے کی حالت میں ان کے لیے خدمت کرنا جائز ہے؟ جبکہ میرا اس چیز کا بالکل بھی دل نہیں کرتا۔ نام اناؤنس نہیں ہونا چاہیے تھا ایسے موقع پہ، خیر اب ہو گیا ہے، ان نے لکھا بھی ہے، نام چھپایا بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیں، شوہر اگر اور ان کی جو بیٹی ہے نا وہ روزہ نہیں رکھتے تو اصل تو یہی ہے کہ آپ ان کے لیے کھانا وانا نہ پکائیں، لیکن آپ کو اگر خطرہ ہے کہ شوہر سختی کریں گے آپ کے اوپر اور مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں تو پھر مجبوری میں آپ بنائیں ان کے لیے کھانا، اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے، اور شوہر کو محبت سے سمجھائیں بھی، ان کی ہدایت کے لیے بھی دعا کریں۔ حقیقت تو یہی ہے کہ جو روزے دار ہوتا ہے اور گھر میں کسی نے بلا شرعی عذر روزہ رکھا ہو، اس کو کھلانے کے انسان کی طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ تبھی میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو مزدور دن میں مزدوری کر رہے ہوتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے اور پھر آپ سے پانی مانگے، کھانا مانگے، تو ان کو نہ دیا کریں، ان سے کہیں کہ بھائی خود ہی پیو، خود ہی کھاؤ جا کے۔ یا کوئی بھی روزہ خور ہو جس نے شرعی عذر کے بغیر روزہ چھوڑا ہوا ہو، جب وہ رمضان میں دن میں آپ سے کھانا پانی مانگے تو نہ دیا کریں۔ تو کچھ غیرت کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ آپ کے شوہر ہیں، آپ نہیں کریں گی تو گھریلو حالات خراب ہوں گے، اس لیے مجبوری ہے، اور شوہر کے لیے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیونگ کے لیے خریدے گئے پلاٹ پر زکوٰۃ کا حکم۔ مسز محسن اسلام آباد سے، میں نے اپنے پروویڈنٹ فنڈ سے لون لے کر ایک فلیٹ خریدا ہے، اس نیت سے کہ جب بچے بڑے ہوں گے تو اس فلیٹ کو بیچ کر ان کی پڑھائی اور شادی وغیرہ کا انتظام کریں گے۔ ابھی وہ میری ملکیت میں نہیں آیا ہے، میرا ارادہ ہے کہ جب وہ میری ملکیت میں آ جائے گا تو اسے کرائے پر دے دوں گی، کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگی تو کس طرح حساب کیا جائے گا؟ دیکھیے، آپ نے فلیٹ خریدا ہے اور بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، تو آپ اسے کرائے پہ دیں یا نہ دیں، بہرحال اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اور یہ جو آپ نے کہا کہ ابھی میری ملکیت میں نہیں آیا، تو جب کوئی چیز خرید لی تو ملکیت میں تو آ گیا، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ قبضے کو ملکیت سمجھ رہی ہیں، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی میرے قبضے میں نہیں آیا۔ تو اگر اس کنڈیشن میں آ گیا ہے کہ جب چاہیں آپ اس پہ قبضہ کر سکتی ہیں اور جب چاہیں اسے استعمال کر سکتی ہیں، اس کنڈیشن میں آ گیا تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اگر صرف محض فائل ہے اور اس پہ آپ عملی طور پر قبضہ کرنا آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ میاں بیوی کا بغیر جماعت کے ایک ساتھ نماز پڑھنا۔ میں اور میرے میاں اکثر ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں بغیر جماعت کے، کیا اس صورت میں نماز درست ہے؟ اہلیہ جاوید انڈیا سے، یہ خلاف سنت ہے۔ جب میاں بیوی دونوں ایک ہی نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے، اور بلا وجہ جماعت کو چھوڑنا اچھا عمل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل سے دعا کرنا۔ کیا دعا کے اختتام پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہماری دعا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے یا صدقہ یا طفیل میں قبول فرما؟ کیا یہ کہنا جائز ہے؟ دلاور احمد انڈیا سے، دلاور بھائی، جب کوئی شخص یہ کہتا ہے نا اللہ نبی کے طفیل یا نبی کے وسیلے سے میری دعا قبول کر لے، تو اس سے اس کی نیت پوچھی جائے گی۔ وسیلے کا مطلب اگر یہ ہے کہ نبی کو درمیان میں واسطہ بنا رہا ہے اور نبی اللہ سے سفارش کریں گے اور یا نبی گویا اللہ سے یہ کام کروا دیں گے، تو یہ تو غلط ہے۔ آپ تو یہاں بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تو نہیں ہے، اور نہ کسی پیغمبر کا اللہ پہ کوئی زور چلتا ہے کہ زبردستی کام کروا دیں، تو اس نیت سے وسیلہ یہ بالکل حرام ہے، شرک ہے، ناجائز ہے۔ اور اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ نبی کے وسیلے سے، یعنی نبی کے محبت اور نبی کے تعلق کے وسیلے سے، کہ ہم نبی کے امت میں ہیں، تو اللہ ہم نبی کے امتی ہیں اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو آپ کے امتیوں کو کی بھی خاص رعایت کرتا ہے، تو نبی کے وسیلے کا مطلب نبی کے امتی ہونے کے وسیلے سے یا نبی سے ہمیں محبت ہے اس وسیلے سے، تو یہ پھر وسیلہ بالعمل ہی ہے اور وہ بالاتفاق جائز ہے۔ تو جب بھی کوئی کسی بزرگ یا نبی کے طفیل سے دعا مانگتا ہے تو نہ ہم اس کو شرک کہیں گے اور نہ ہم اس کو سنت کہیں گے یا جائز کہیں گے، ہم اس سے اس کی نیت پوچھیں گے کہ بھئی آپ کی نیت کیا ہے، تو وہ اگر وہ صحیح نیت بتائے گا تو جائز ہے، اگر غلط نیت بتائے گا تو ناجائز ہے۔ اور اگر اس کو کوئی نیت ہی نہیں پتا کہ اس کلام کا مطلب کیا ہے تو وہ بے وقوف ہے، احمق ہے، جس بات کا اسے مطلب ہی نہیں پتا وہ ان الفاظ سے دعا کیوں مانگ رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ نبی کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے، ان سے پوچھیں تمہارے کیا مطلب ہے اس کا، تو کہنے پتہ نہیں کیا مطلب ہے۔ تو جب آپ کو ایک بات کا خود ہی مطلب نہیں پتا تو ایسے الفاظ کیوں استعمال کرتے ہیں پھر؟
اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا بھائی، بیرون ملک غیر قانونی طور پر رہنے والوں کی کمائی کا حکم۔ میں انگلینڈ میں رہتا ہوں، یہاں کافی لوگ اللیگل ہوتے ہیں، یعنی انہیں گورنمنٹ کی طرف سے رہنے کی یا کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر ہم ان کو کوئی کام دیں تو کیا ہمارے لیے جائز ہے، اور ان کے لیے اس بارے میں کیا حکم ہے؟ فراز صاحب انگلینڈ سے۔ اللیگل رہنا تو جائز نہیں ہے، مگر جب کوئی رہ رہا ہو تو وہاں کوئی کام کرے گا تو وہ کام اگر بذات خود حلال ہے تو اس کی ارننگ بھی حلال ہے، اور ان سے کام لینا بھی جائز ہے، اور سب جائز ہے یہ۔ ہاں، رہنے کا اللیگل رہنا ایک غلط چیز ہے، اس کو بالکل اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، لیکن کام کی جو تنخواہ ہوگی یا کمیشن یا اجرت ہوگی اس کو حرام نہیں کہہ سکتے اگر وہ کام حرام ہے، اگر وہ کام حلال ہے۔ اگر کوئی اللیگل رہ کے جائز کام کرے تو تنخواہ حلال ہے، لیگل رہ رہا ہو اور کام حرام کر رہا ہے، شراب بیچ رہا ہے، تو وہ تنخواہ حرام ہو جائے گی۔ تو تنخواہ یا کمیشن کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ اللیگل رہ رہا ہے یا لیگل قانونی طور پہ رہ رہا ہے، اس کا تعلق اس سے کہ کام کیا کر رہا ہے وہ۔ باقی اللیگل رہنا بہرحال درست نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ مونچھیں کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ مونچھیں کاٹنے کا سنت طریقہ کیا روز کاٹنی چاہیے؟ جمعے کے دن کاٹنی چاہیے؟ فاروق صاحب انڈیا سے۔ بھائی جب آپ کو سہولت ہو کاٹ لیں، حدیث میں آتا ہے اعف اللحا وقص الشوارب واحف الشوارب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھیں کاٹنے کا حکم دیا۔ تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ جو ہونٹ کا بالائی کنارہ ہے وہ کھلا رہے، باقی بہتر یہ کہ کینچی سے کاٹ کے بالکل چھوٹی کر دی جائیں۔ تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اس طرح کر لیا کریں۔ سب کچھ ختم، یہ الفاظ کہنے سے طلاق کا حکم۔ کاشف صاحب کراچی سے۔ کچھ عرصے پہلے میری بیوی سے لڑائی ہوئی تھی تو میں نے اسے غصے میں یہ میسج کر دیا کہ میری طرف سے سب ختم، لیکن میرا طلاق کا کوئی مقصد نہیں تھا اور میسج میں نے فوراً ڈیلیٹ بھی کر دیا۔ اس صورت میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جب کوئی شخص میسج پہ طلاق دیتا ہے نا، تو بے شک میسج وہ بیوی تک پہنچا ہو یا نہیں پہنچا ہو، فوراً ڈیلیٹ کر دیا ہو یا نہیں کیا ہو، طلاق بہرحال واقع ہو جائے گی اگر بیوی کی طرف نسبت کر کے یہ میسج لکھا ہے، یا بیوی کو چاہے دل میں ہی نیت ہو۔ لیکن یہ جو الفاظ آپ کے تھے نا، یہ طلاق کے، اگر نیت ہوگی تو طلاق ہوگی، نیت نہیں ہوگی تو طلاق نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے یہ کہ میری طرف سے سب ختم، اس میں آپ کی نیت طلاق کی نہیں تھی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوئی ہے۔ تو میسج ڈیلیٹ کرنا یا نہ ڈیلیٹ کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو جب لکھ دیا تو ہو گیا۔ لیکن یہ جو الفاظ ہیں یہ الفاظ طلاق کے، اگر نیت ہوگی تو طلاق ہوگی، آپ کہہ رہے ہیں نیت نہیں تھی تو پھر طلاق نہیں ہوگی۔ کرائے پر دیے ہوئے فلیٹ پر زکوٰۃ کا حکم۔ ارشد صاحب لاہور سے۔ میرے پاس ایک دکان ہے جو میں نے کچھ عرصے پہلے خریدی تھی اور کوئی نیت طے نہیں تھی کہ اسے بیچنا ہے یا کرائے پر رکھنا ہے، لیکن خریدنے کے ساتھ ہی اسے ایک رشتہ دار کو کرائے پر دے دیا تھا۔ اب اس کی قیمت پر زکوٰۃ ہوگی، اس سے حاصل ہونے والے کرائے پر؟ قیمت پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی آپ نے دکان، بے شک بعد میں بیچ بھی دیں تو کرائے پر ہوگی۔ جو جس دن زکوٰۃ نکالتے ہیں اس دن جتنا کرایہ بچا ہوا ہے اس پہ زکوٰۃ دے دیں، جو اس سے پہلے استعمال ہو گیا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ بیوی کی طرف سے زکوٰۃ دینے کا طریقہ کیا ہے؟ مشتاق منور کشمیر سے پوچھتے ہیں، کیا انسان اپنی بیوی کی طرف سے زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ پہلے بیوی کو ان پیسوں کا مالک بنانا ضروری ہے یا بیوی کی طرف سے نیت کر کے ہی دے سکتے ہیں؟ مالک بنانا ضروری نہیں ہے، بیوی کی طرف سے خود بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ بیوی سے اجازت لی ہو، اس کو بتائے بغیر اگر زکوٰۃ دے دی، بعد میں اجازت لی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ پہلے بتائیں کہ میں آپ کی طرف سے زکوٰۃ دے رہا ہوں، وہ خاموش رہے گی تو یہ خاموشی اس کی علامت ہے کہ وہ راضی ہے، اور ظاہر ہے ایسے موقع پہ تو بیویاں خاموش ہی رہتی ہیں، تو وہ سمجھیں کہ پھر اجازت دی ہے۔ سحری میں آنکھ نہ کھلے تو روزے کا حکم۔ اگر سحری کے لیے نیند کی وجہ سے آنکھ نہ کھلے اور صبح دیر سے آنکھ کھلے تو روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ نیند اٹھنے کے بعد نیت کر سکتے ہیں۔ تنویر صاحب کی نیت سے۔ رمضان کا روزہ بہرحال واجب ہے، صرف مسافر چھوڑ سکتا ہے اور بیمار، باقی سب پہ رکھنا واجب ہے، چاہے سحری میں آنکھ کھلے یا نہ کھلے۔ تو کیسی حالت پتلی ہونا، اگر سحری میں آنکھ نہیں کھلی ہے اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ بہت مشکل ہو جائے گا روزہ گزارنا، پھر بھی روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کی سحری میں آنکھ نہ کھلی تو آپ انسان کہ چلو یار آج تو مشکل ہو جائے گی۔ تو روزہ صرف بیمار آدمی اور مسافر وہ چھوڑ سکتا ہے، باقی جتنی بھی پیاس لگ رہی ہو، جتنی بھی بھوک کا خطرہ ہو، ایسی کنڈیشن میں روزہ نہیں چھوڑ سکتے آپ، روزہ بہرحال رکھنا پڑے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ اتنی پیاس لگی یا اتنی بھوک لگی کہ مرنے یا بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو گیا تو پھر روزہ ایسی کنڈیشن میں آ کے توڑ سکتے ہیں، چھوڑ بہرحال نہیں سکتے۔ تو سحری میں آنکھ کھلے نہ کھلے روزہ رکھنا پڑے گا۔ باقی کب تک نیت کر سکتے ہیں؟ جو ہے نا نصف النہار سے پہلے، پاکستان اور انڈیا میں تقریباً 11 بجے تک نصف النہار ہوتا ہے، 11 ساڑھے 11 چینج ہوتا رہتا ہے، تو یہ اتنا وقت ہے کہ اس سے پہلے نیت کر سکتے ہیں۔ ہر مہینے ایڈوانس میں زکوٰۃ دینے کا حکم۔
کیا ہر مہینے کے حساب سے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ یعنی ہر مہینے تھوڑا تھوڑا دیں اور پھر سال کے آخر میں سب جمع کر کے اتنی زکوٰۃ میں نے سال میں ادا کی ہے کہ بھئی اتنی زکوٰۃ میں نے سال میں ادا کی ہے، باقی اب دے رہا ہوں۔ شفیق صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے، جی ہاں جائز ہے، ایڈوانس میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، حساب وہ سال کے بعد ہی کیجیے گا۔ بچی کے لیے خریدے گئے سونے پر زکوٰۃ، میری بیٹی 1 سال کی ہے، میں نے اس کے نام پر 1 تولہ سونا لیا ہے اور آگے بھی لینے کا ارادہ ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ احتشام قریشی بمبئی سے۔ اگر آپ نے اس کے لیے لیا اور اس کا مطلب یہ کہ اس بیٹی کو مالک بنا دیا، دل میں نیت یہ کر لی کہ بچی اس کی مالک ہے، تو پھر اب اس سونے پر زکوٰۃ اس وقت تک نہیں ہے جب تک بچی بالغ نہیں ہو جاتی، لیکن پھر وہ سونا استعمال بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ وہ بچی اس کی مالک بن گئی اور نابالغ کی کسی چیز کو تصرف میں لا نہیں سکتے۔ روزہ ٹوٹ جانے کے بعد دن میں کھا پی سکتے ہیں؟ کیا روزہ ٹوٹنے کے بعد مثلاً الٹی سے روزہ ٹوٹ گیا تو کیا اس کے بعد دن میں کھانے پینے کی اجازت ہوگی یا نہیں؟ شاہ رخ صاحب پشاور سے۔ الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں، الٹی سے روزہ 2 شرطوں کے ساتھ ٹوٹتا ہے، ایک تو منہ بھر کے الٹی کی ہو اور جان بوجھ کر خود حلق میں انگلی ڈال کے الٹی کی ہو۔ اگر حلق میں انگلی ڈال کے الٹی کی اور تھوڑی سی الٹی کی تو بھی روزہ نہیں ٹوٹا، اور حلق میں انگلی ڈال کے الٹی کی، ہاں تھوڑی سی کی تو بھی نہیں ٹوٹا، الٹی منہ بھر کے ہوئی مگر خود سے ہوئی ہے، آپ نے نہیں کی تو بھی نہیں ٹوٹا۔ تو خود کی ہو جان کر اور منہ بھر کے کی ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح آپ نے خود تو نہیں کی، ہوئی خود ہے، منہ بھر کے الٹی ہوئی مگر آپ نے اس کو نگل لیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو جب بھی غلطی سے جان کر اگر روزہ توڑا ہے تو پھر تو 60 روزوں کا کفارہ ہے، اگر کھانے پینے سے روزہ توڑا یا جمع کرنے سے۔ لیکن اگر غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا، دیکھیں بھولے سے ٹوٹے گا تو روزہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے، بھولے سے کھانا کھا لیا، پتہ ہی نہیں تھا، یاد ہی نہیں تھا روزہ ہے، لیکن غلطی سے اگر روزہ ٹوٹ گیا، مثال کے طور پر آپ کلی کر رہے تھے اور پانی سنبھلا نہیں اور روزہ یاد تھا آپ کو مگر وہ پانی غلطی سے حلق میں چلا گیا، تو ایسی کنڈیشن میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کیونکہ یہ بھولے سے نہیں ہے بلکہ یہ غلطی سے ہے، یاد تھا آپ کو روزہ لیکن احتیاط نہیں کی آپ نے اور پانی چلا گیا، تو ایسی غلطی سے جب روزہ ٹوٹتا ہے تو کفارہ واجب نہیں ہوتا، لیکن روزہ بہرحال ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ایک قضا کرنا پڑے گا۔ لیکن بعد میں کھانا پینا جائز نہیں ہوتا، یعنی اگر آپ کا غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا کسی مسٹیک سے، جیسے آپ شاور لے رہے تھے، نہا رہے تھے اور پانی ایک دم منہ میں چلا گیا، یا سوئمنگ کر رہے تھے روزے کی حالت میں منہ باہر نکال کے لیکن وہ غلطی سے ڈبکی لگ گئی اور پانی پیٹ میں چلا گیا، تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن ایسی کنڈیشن میں کھانا پینا پھر بھی جائز نہیں ہوتا، روزے داروں کی طرح رہنا بہرحال لازم ہوتا ہے اور اس میں آپ کھا پی نہیں سکتے، بعد میں قضا بھی کرنی پڑے گی۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ فطرانہ کن لوگوں پر واجب ہے؟ کیا صدقہ فطر کی رقم اس کو دی جائے گی جسے زکوٰۃ دی جاتی ہے؟ صالح صاحب راولپنڈی سے۔ جی ہاں، صدقہ فطر اسی کو دی جائے گی جو زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ واجب کس پر ہوتا ہے؟ بھائی زکوٰۃ کا نصاب 4 چیزیں ہیں، سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش رقم، یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوں تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اور فطرے کے لیے ضروری ہے کہ 5 چیزیں، یعنی ضرورت سے زائد سامان بھی اس میں ایڈ کر لیں۔ ضرورت سے زائد سامان وہ چیز ہے جو پورے سال بھی استعمال میں نہ ہو، تو کوئی ایسی چیز جو پورے سال بھی استعمال میں نہیں آ رہی تو اس کی بھی قیمت اس میں ایڈ کر لیں، تو ان 5 چیزوں کا مجموعہ جب 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوگا تو آپ پر قربانی بھی واجب ہے اور صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ تو اور زکوٰۃ کے لیے 4 چیزیں، جس پہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے یا قربانی واجب ہوتی ہے وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ اچھا بھائی، احتلام سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ شاہ رخ صاحب پشاور سے۔ کیا دن میں سوتے ہوئے احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ اگر نہیں ٹوٹے گا تو غسل میں منہ میں پانی کس طرح لیں یا پھر افطار کے بعد غسل کیا جائے؟ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور غسل کرنا فرض ہے، کیونکہ نماز چھوڑنا تو جائز نہیں ہے، تو اس میں یہ ہے کہ غرارے نہ کیے جائیں غسل کے دوران، لیکن منہ بھر کے قلی کی جائے، اچھی طرح سے قلی کر لیں بس کافی ہے، غرارے نہ کریں۔ تراویح میں امام کے رکوع کا انتظار کرنا کیسا ہے؟ ہماری مسجد میں امام صاحب جب تراویح کی 2 رکعت سے سلام پھیرتے ہیں تو بعض لوگ اتنی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں کہ امام صاحب اگلی رکعت کی قرات بھی مکمل کر لیتے ہیں اور رکوع میں جانے والے ہوتے ہیں، ان کا طرز عمل کیسا ہے؟ محمد صہیب کوئٹہ سے۔ جی ہاں، بہت علاقوں میں ایسا ہوتا ہے، پیچھے بیٹھ کے انتظار کرتے رہتے ہیں، جیسے امام رکوع میں گیا بھاگتے ہوئے آ جاتے ہیں، تو یہ طریقہ بالکل خلاف سنت ہے، لیکن نماز بہرحال ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی بہت زیادہ تھک گیا ہے بیچارہ، گھٹنے میں درد ہو رہا ہے، تو اس کو چاہیے بیٹھ کے نیت کر لے، پھر امام کے ساتھ شریک ہو جائے۔ تو اگر کوئی رکوع میں بھی شریک ہوتا ہے تو بھی جائز ہے، اس کو گناہ نہیں کہہ سکتے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن میں عید کی نماز کا طریقہ۔ لاک ڈاؤن میں عید کی نماز گھر پر کیسے پڑھیں؟ عزیز اللہ صاحب کویت سے۔ گھر پہ ہماری رائے یہی ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی بھی یہی رائے ہے، ان کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ عید اور جمعے کی نماز ان حالات میں گھروں پہ جائز نہیں ہے۔ مسجد میں شرکت کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ
جمعے کی بجائے تو ظہر کی نماز پڑھیں اور عید کے بجائے نوافل پڑھ لیں آپ. وہ عید کی نیت سے نہیں ہوں گے, ویسے ہی نوافل ہوں گے. لیکن سعودی عرب میں حکومت نے سنا ہے کہ آرڈر دیا ہے کہ گھروں میں عید کی نماز پڑھی جائے, تو وہاں حکومتی حکم کی وجہ سے نماز پڑھنے کی گنجائش ہوگی. اس پر میں تفصیلی کلپ بھی ایک ریکارڈ کروا چکا ہوں. زکوٰۃ کی رقم تھوڑی تھوڑی کر کے دے سکتے ہیں. محمد عرفان بلوچستان سے. میری مثال کے طور پر 80-90 ہزار روپے زکوٰۃ بن رہی ہے اور پیسے میں نے نکال کے رکھ لیے ہیں, تو کیا میں ان کو ہر مہینے تھوڑا تھوڑا کر کے دے سکتا ہوں یا ساری رقم ایک ساتھ دینی ہوگی؟ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دے سکتے ہیں محمد عرفان صاحب, ایک ساتھ دینا ضروری نہیں ہے. جن ملکوں میں سورج غروب نہیں ہوتا وہ روزہ کیسے رکھیں بھائی؟ اب تو رمضان گزر گیا, اب تو ان کو بولو اگلے سال پوچھیں. عشر کسے کہتے ہیں؟ یہ حامد رضا نے ناروے سے پوچھا تھا, بیچاروں نے ہو سکتا ہے رمضان سے پہلے پوچھا ہو, پہنچا وہ میرے پاس. چلے اگلے سال کے لیے میں بتا دوں گا. ویسے میرا یوٹیوب پہ اس بارے میں کلپ موجود ہے کہ جہاں 6 مہینے دن 6 مہینے راتیں یا 22 گھنٹے کے دن اور ہوتے ہیں, تو وہ روزہ کیسے رکھیں یوٹیوب پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں, ورنہ اگلے سال انشاءاللہ اس کو ہم اور ڈیٹیل سے بتا دیں گے. عشر کسے کہتے ہیں؟ عشر کے بارے میں وضاحت فرما دیں کہ عشر کیا ہوتا ہے. عادل حسین خان کشمیر سے. عشر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کی پیداوار کٹتی ہے تو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر سال کے اکثر حصے بارش کے پانی سے وہ کھیتی سیراب ہوتی تھی, تو پھر آپ اس میں سے 10واں حصہ جتنا بھی ہے نا, اس میں 10% وہ اللہ کا حق ہے, وہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے, چاہے تو وہ